اور جس میں ہم دنیا کی ایک بہتر زندگی ایک مومن کیسے حاصل کر سکتا ہے وہ ہم دیکھ رہے تھے، جس میں ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ جب ایک بندہ ایمان لاتا ہے تو وہ نہ صرف آخرت کی اچھی زندگی کا فائدہ نہیں اٹھاتا ہے، رب العزت دنیا میں بھی اس کی زندگی کو نمونہ بناتا ہے تاکہ دوسرے لوگ دیکھ کر اس سے بھی سمجھ پائے کہ ہاں یہ دین حق ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایسے دین پر چلتے ہیں کہ جس کو انہوں نے اختیار کرنے کے بعد دنیا میں بھی امن اور شانتی میں ان کی زندگی گزرتی ہے، اور یقیناً جب اتنے امن اور امان کے ساتھ وہ دنیا میں جیتے تو آخرت میں یقیناً یہ کامیاب ہوں گے۔ تو یہ خود ایک اپنے آپ میں دلیل ہوتی ہے۔ یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد دنیا سے صحابہ نے ابتدائی دور میں تکلیفیں اٹھائی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کے بعد جو خلافت راشدہ قائم ہوئی تو لوگ اس کی جس کو کہیں گے عدل اور انصاف، امن و امان دیکھ کے اسلام میں آئے، تو پتہ چلا دنیا کی ایک بہتر زندگی دیکھ کر لوگ متاثر بھی ہوتے ہیں، اس سے زیادہ اقوام عالم اس سے متاثر ہوتی ہے۔ تو بہرحال تو یہ بات میں اس لیے رکھ رہا تھا آپ کے سامنے کہ ایک مومن بندہ جب ایمان لاتا ہے اللہ پر تو نہ صرف آخرت کی اچھی زندگی کا فائدہ نہیں اٹھاتا، دنیا میں بھی وہ ایک بہترین زندگی جو ہے جیتا ہے۔ تو آئیے ہم نے کچھ پوائنٹس پچھلی مرتبہ دیکھے تھے، تقریباً 8 اصولی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، جس میں ہم نے سب سے پہلے ایمان و عمل صالح، دنیا کی بہترین زندگی کا طریقہ یاد رکھے، اس کے بعد ہم نے نماز، یقیناً یہ سب عنوان سب ٹاپکس کا تعلق دنیا اور آخرت دونوں سے، اس کے بعد ہم نے دیکھا تقوی، توبہ اور استغفار، اس کے بعد دیکھا تھا دعا، اور پچھلے جمعہ ہم نے ذکر، شکر اور صبر، یہ باتیں لی تھی، اور یہ 8 اصول ہم نے دیکھ لی اب تک بہترین دنیا کی زندگی کے، اور ہر نقطے میں ہر اصول کے اندر ایک دنیا کی مصیبت یا پریشانی حل ہوتی ہے، یاد رکھیے جب بندہ اس کو اختیار کرتا ہے۔ تو آئیے آج بھی 3 نکات رکھوں گا، اور انشاءاللہ جیسے ہمارا آج کا لاسٹ سیشن ہوگا اس دنیا کی بہترین زندگی کیسے حاصل کرے، یا فلاں اعمال کے دنیاوی فائدے، تقوی کے دنیاوی فائدے، صبر کے دنیاوی فائدے، ایسا بھی آپ سمجھ سکتے ہیں میرا۔ تو اس میں آخری 3 نکات میں آپ کے سامنے آج رکھوں گا، جس میں انشاءاللہ جو 9واں نقطہ آپ کے سامنے 9واں اصول رکھوں گا، جس کی وجہ سے ایک مومن بندہ دنیا کی بہترین زندگی پاتا اور آخرت میں کامیابی پاتا ہے، یاد رکھیے۔ اور یہ نقطہ خاص طور سے ان کے لیے زیادہ مفید ہے جس میں دشمن جن لوگوں پر سوار ہو، شرارت پسند لوگ آپ کے خلاف شرارتیں کر رہے ہو، یا پھر لوگ آپ کے خلاف ہتھ کنڈے چل رہے ہو، چالیں چل رہے ہو، جس سے آپ خوف زدہ ہیں، آپ پریشان ہیں، تو پھر کیسے اس سے نکلے؟ چونکہ ظاہر سی بات ہے خوف زدہ انسان دنیا کی اچھی زندگی نہیں پا سکتا ہے۔ ایک پریشان کن انسان کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ دنیا کی اچھی زندگی جی رہا ہے، حالانکہ اس کے پاس دولت، روپیہ، اولاد سب کچھ ہو، لیکن وہ دل سے اگر پریشان ہے، اس کو ڈر ہے دشمن کا، تو کیسے جیئے گا؟ تو ظاہر سی بات ہے، تو یہ نقطہ یاد رکھیے، بڑا اہم نقطہ ہے کہ دنیا کی بہترین ایک اچھی زندگی حاصل کرنے کے لیے جس میں امن، امان، دشمن کا ڈر انسان کو نہ ہو، کسی کی چالوں سے وہ نہ ڈرتا ہو، اور وہ نقطہ یاد رکھیے اللہ پر توکل، اور اسی نقطے کا تعلق انسان کے رزق سے بھی ہے۔ وہ دونوں باتیں انشاءاللہ، ویسے توکل کے کئی فائدے ہیں تو میں لیکن آج صرف 2 رکھوں گا، کیونکہ دنیا کی اچھی زندگی ہم لے رہے ٹاپک، تو ایک امن و امان والی زندگی، اور دوسرا اچھا رزق ملے گا اگر انسان اللہ پر ویسا توکل کرے جیسا توکل کرنے کا حق ہے۔ اب توکل کیا ہوتا ہے؟ توکل کا معنی یہ ہے، میں یقیناً اس کے اصطلاحی معنی نہیں دے رہا ہوں، ڈیفینیشن نہیں بلکہ سمجھانے کے لیے، توکل کا معنی یہ ہے کہ جس ذات پر انسان اعتماد کرے، اس پہ مکمل طور سے اپنا بھروسہ رکھے کہ بس وہی ذات کرنے والی ہے، ختم، یہ توکل ہے۔ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ رب العزت پہ میرا توکل ہے، تو مکمل طور سے میرا اعتماد یہ کہ اللہ جو چاہے وہی کرے گا، کوئی دوسرا کچھ نہیں کر سکتا، یہ ہے توکل۔ لیکن ایک بات توکل کے فائدے دنیا میں ہے، اس سے پہلے رکھ دو، یہ ہے کہ توکل کا بڑا بھونڈا معنی ہم میں بڑا رائج ہے، مشہور ہے، وہ کیا ہے کہ ہم اسباب کو اختیار نہ کرتے ہوئے یہ ہمیشہ کہتے ہیں ہم کو اللہ پہ توکل ہے۔ یہ سنت نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، ایک صحابی، اور کہ اللہ کے رسول میں اپنے اونٹ کو کھلا چھوڑوں یا اس کو باندھ کر رکھوں؟ مطلب ان کے نزدیک ان کو لگا توکل کا معنی ہے کہ ان کو کھلا چھوڑ دینا، اللہ پہ بھروسہ رکھ کر، جیسے کہ آج کے زمانے میں کہوں گاڑی کو چابی رکھ کے میں چھوڑ دوں کہ مسجد کے باہر یا راستے میں، اللہ پہ بھروسہ ہے میرا توکل؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، پہلے اونٹ باندھ پھر اللہ پہ توکل کر، اسباب کو اختیار کر پھر اللہ پر توکل کر، چونکہ ہمارے پاس توکل کا یہ بھونڈا معنی بہت رائج ہے، اللہ کرنے والا سب کچھ کرے گا، میں کچھ نہیں کروں گا، مطلب یہ کہ میں گھر میں لیٹ کر منہ کھول کے پڑا رہوں گا اور یہ کہوں گا کہ رزق دینا اللہ کا کام ہے، میرا توکل اللہ رزق دے گا، میرا رزق میرے منہ میں خود بخود آ جائے گا۔ کیسے؟ انبیاء کے ساتھ نہیں ہوا، بڑے بڑے انبیاء بازاروں میں گئے کمانے کے لیے، بلکہ قرآن میں تو کچھ انبیاء پہ الزام لگا، یہ ایسے کیسے نبی ہو سکتا ہے، یہ تو ہمارے ایسا کماتا دھماتا ہے، کیونکہ لوگوں کو لگا انبیاء بولے تو اسپیشل، کچھ خاص، جو انسان جو عام کام کرتے ہیں ان کو ضرورت نہ اس کو، ان کو نہ کوئی دکھ ہوتا ہو، نہ تکلیف ہوتی ہو، نہ آزمائش سے گزرتے ہو، فلاں وہ سوچتے تھے، ان کو لگا یہ کیا ہے، یہ تو ہمارے جیسے ہی کام دھام کرتے ہیں۔ اور ہم نے دیکھا آدم علیہ السلام کاشتکار تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے، ادریس علیہ السلام کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ درزی تھے، موسیٰ علیہ السلام کا آپ آرکیٹیکٹ یا جس کو کہیں گے بلڈنگز وغیرہ کنسٹرکشنز کرتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے بائبل کہتی ہے کہ آپ بڑائی تھے، کارپینٹر تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مرحلے میں زندگی کے چرواہے تھے، اس کے بعد تاجر تھے، اس کے بعد ایک بڑے تاجر تھے،
یہ سب ہم نے دیکھا نا. تو یہ اسباب نہیں تو کیا ہے؟ تو توکل کا یہ بھونڈا معنی کوئی نہیں کہ میں کچھ نہیں کروں گا اور اللہ مجھے دے دیں گے. یہ نہیں, میں جو میرے پاس اسباب ہے ان کو اختیار کروں گا. میرا توکل پورا اللہ پہ ہے کہ اللہ اس کے ذریعے نہیں, اللہ دینے والا ہے, لیکن جو اسباب ہے جو اللہ نے حکم دیا اپنے نبی کے ذریعے میں اسباب کو اختیار کروں گا. اللہ رب العزت کو معجزہ دکھانا ہے. معجزے کیا ہوتے ہیں؟ یہ کسی فزیکل لاز کو نہیں مانتے ہیں, یہ ہر فزیکل لاز کو ڈیفائی کر دیتے ہیں, اس کے خلاف جاتے ہیں معجزے. جیسے کہ ایک لکڑی کا سانپ بن جانا, ایک نان لیونگ تھنگ کا لیونگ تھنگ وجود میں آنا ناممکن ہے. یہ کسی فزیکل لا طبعی قوانین کے خلاف ہے, اس کو بولتے ہیں معجزہ. لیکن ان معجزوں کو بھی اللہ رب العزت سیدھے نہیں کرتا ہے, انبیاء سے کہتا ہے پہلے جو اسباب ہے اس کو اختیار کرو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ کے اندر ہے, آپ نے کہا کہ پانی کا پہلا جو بھی ذریعہ ملیں گا چشمہ, کوئی اس میں ہاتھ نہیں ڈالیں گے جب تک میں نہیں پہنچوں گا. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں, اپنی انگلی اندر رکھتے ہیں, اور اس کے بعد سارے لوگ پانی پی لیتے. سب اسباب تھے, اتنا کر سکتے تھے. اللہ رب العزت قرآن نے فرماتا ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہوا کہ وہ گزرنا ہے سمندر کے اندر سے, پیچھے سے فرعون آ گیا. اب بنی اسرائیل اللہ رحم کرے کوس رہے ہیں کہ کیا تھے وہاں اچھے تھے, یہ تو اب تو ختم ہی ہو گیا, پیچھے لشکر ہے, سامنے سمندر ہے. اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے, اپنے عصا کو موسیٰ پانی پہ مارو. میرا یہ سوال ہے, پانی پہ عصا کیا, پانی پہ دنیا کا سب سے بڑا جھاڑ لے کے JCB سے بھی مارے تو پانی 2 حصوں میں تبدیل نہیں ہوتا ہے. لیکن یہ اسباب تھے جو موسیٰ اختیار کر سکتے, تو کہا موسیٰ پانی پہ اپنا عصا مارو, تو سمندر 2 حصوں میں تبدیل ہوا. اللہ چاہتا تو کیا سمندر کو 2 حصوں میں تبدیل نہیں کر سکتا تھا؟ نہیں, لیکن اللہ نے کہا جو سبب تمہارے پاس ہے پہلے اختیار کرو, نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو توکل کا یہ معنی کوئی نہ لے میں کچھ نہیں کروں گا اللہ دینے والا, یہ معنی ہے ہی نہیں, کسی نے نہیں لیا یہ معنی, انبیاء نے بھی یہ معنی نہیں لیا. تو لہٰذا یہ بڑا بھونڈا معنی ہے. اس کے نتیجے میں پھر کیا ہو رہا ہے, دشمن سے کون بچائیں گا, اللہ پہ توکل. ارے ہاں اچھی بات ہے, کوشش کر رہا نا میں دعا, دشمن کے ہتھیار میں کیڑے پڑ جائیں, ہتھیار میں کیڑے پڑ دیں گے, پاگل بات ہے. یہ چل رہا ہے توکل ہمارے پاس, یہ معنی نہیں تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی اس کی الٹ ہے پوری, یاد رکھیں. بہرحال خیر ابھی موقع نہیں کہ پورا توکل پہ ہم ڈسکشن کریں. تو بہرحال جس ذات پہ میں نے توکل کا یقین کیا ہے بس اس پر مکمل یقین رکھوں گا, اور اس کے لیے اسباب اختیار کروں گا. جو کچھ ہے نتیجہ اللہ دیں گا, اثر اللہ دیں گا. اسباب میں بیماروں دوا لوں گا, دوا شفا نہیں دیتی لیکن شفا اللہ دیتا ہے. لیکن اسباب اختیار کروں گا, اللہ کے رسول نے دوا لی ہے, اختیار تو کروں گا, لیکن توکل یہ ہے کہ اللہ ہی اس میں وہ کرتا ہے, اور نہ کوئی چیز کے اندر کوئی صلاحیت نہیں کہ وہ کچھ فائدہ ہے نقصان آپ کو دے سکے. بہرحال ٹھیک ہے. آئیے اللہ رب العزت قرآن میں کیا فرماتا ہے, سورۃ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 51, اللہ فرماتا اور کہتا ہے قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. اللہ فرماتا اور کہتا ہے آپ کہہ دیجئے کہ ہم پر کوئی مصیبت نہیں آ سکتی سوائے جو اللہ چاہے, کوئی مصیبت ہم پہ نہیں آ سکتی سوائے جو اللہ چاہے. پھر اللہ نے فرمایا اور کہا وہی ہمارا سرپرست ہے, اور مومنوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے. وہ ہمارا مولا ہے, مددگار ہے, مصیبتوں سے نکالنے والا, اور مومنوں کو چاہیے کہ اللہ پر ہی وہ توکل کریں. تو دیکھیے ایک مصیبت کی بات ہو رہی ہے کہ ساری مصیبتیں اللہ کی طرف سے آتی ہے, تو فوراً کہا پھر اللہ پر انسان توکل کرے. تو اس لیے میں نے کہا کہ کوئی تکلیف ہے, دشمن کا ڈر ہے, کوئی مصیبت ہے, تو ٹالنے کا طریقہ یہ کہ اللہ پر توکل بندہ اختیار کرے جیسا توکل کرنے کا اس کا حق ہے. تو اللہ تعالیٰ ان مصیبتوں کو آپ سے ٹال دیتا. اللہ نے کہا مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ پر ہی توکل کرے. تو لہٰذا کوئی مصیبت, کوئی دکھ, کوئی تکلیف, کوئی دشمن میرے خلاف چل نہیں سکتا جب تک کہ اللہ رب العزت نہ چاہے, وہ اللہ کی طرف سے نہ ہو, اور میں اللہ پر توکل کروں اور اپنے اسباب کو اختیار کرتے ہوئے زندگی میں دنیا میں آگے بڑھوں تاکہ اس آزمائش سے نکلوں. یہ بات بھی آپ سمجھ لیں, کوئی آزمائش اگر اللہ کی طرف سے بھی ہو تو اس کو ہٹانا ہمارے لیے ضروری ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اس میں چلتا جاؤں گا, جیسا کہ اللہ کی طرف سے بیماری آزمائش ہے, لیکن مومن نہ کہنے میں بیمار کنٹینیو رہوں گا اس لیے کہ آزمائش اللہ کی میں کیسے ہٹا سکتا ہوں. نہیں, اس کے خلاف کام کرتے رہنا, جو چیز آپ کو نقصان دیتی ہے یہ سنت ہے, چاہے وہ آزمائش کیوں نہ ہو. تو یہ اہم چیز یاد رکھیں, اس کو سمجھنا چاہیے. آئیے اللہ رب العزت دوسرا فرماتا ہے سورۃ طلاق سورہ نمبر 65 آیت نمبر 3 میں اللہ فرماتا ہے کہتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. تو ہمیں چاہیے اللہ پر ہم توکل کریں. اللہ رب العزت انشاءاللہ اس میرے اور آپ کے لیے کافی ہو جائیں گا, دشمنوں کے خلاف, بیماری کے خلاف, مشکلوں کے خلاف, رزق کی تنگیوں کے خلاف اللہ کافی ہو جائیں گے. بس میں اپنی کوششیں کرتا ہوں اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے. یہ بڑی اہم بات ہے, یاد رکھیے. آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈر کے اندر یہ خوف کے ماحول میں کیسا اللہ پر توکل کیا. صحیح بخاری کی روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک واقعہ ہونے کے بعد صحابہ کو واقعہ سنا رہے ہیں.
اب واقعہ بڑا لمبا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ کے اندر تھے، وہاں سے آ رہے تھے، صحابہ آرام کرنے کے لیے لیٹے، اللہ کے رسول ایک طرف چلے گئے، صحابہ ایک طرف چلے گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار نکال کے جھاڑ پہ لگا دی، اب آرام کر رہے تھے، ایک شخص آیا اور اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار نکال لی میان میں سے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ کھڑا ہو گیا، اور کھڑا ہو کے یہ الفاظ کہا جو اللہ کے رسول نے بعد میں صحابہ کو سنایا کہ اس شخص نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا، اور ابھی وہ شخص دیکھو یہاں بیٹھا ہے کیونکہ بعد میں ایمان لا لیا تھا، تو کہ یہ بیٹھا ہے، اس نے یہ کیا تھا، کیا کیا اس شخص نے، تلوار نکالی اور کہا، اس نے کہا کہ اب تمہیں مجھ سے کون بچا سکتا ہے محمد۔ وہ ایک مومن نہیں تھا، کافر تھا، اور وہ طاق میں تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاید بہت دیر سے پیچھے تھا، اب اس کو لگا کہ موقع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹیک کر سکتا ہے وہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آنکھ کھولی، سوئے وہ آدمی گھبرایا تھا، ڈر جاتا ہے، دشمن سامنے کھڑا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم کو مجھ سے کون بچائیں گا، تو آپ نے کہا کہ اللہ کے رسول فرمایا، میں نے اس سے کہا جو صحابہ کو قصہ سنا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بچائیں گا۔ سمپل سادی بات، اللہ پہ توکل اسی کو کہتے ہیں، کیونکہ آپ کچھ بھی نہیں کہہ سکتا نا، آدمی دیکھیے اب ایسے سٹیٹ میں ہے کہ دشمن سر پہ تلوار لے کے کھڑا ہے، اسباب اختیار کرنے کا ٹائم میں نہیں، چونکہ آپ نیند میں سے اٹھتے ہیں نا تو آپ کے ہاتھ پر ایک طرح سے شل رہتے ہیں، اتنا اس میں رفتار نہیں ہوتی ہے، سستی ہوتی ہے، اچانک آپ ایکشن نہیں لے سکتے ہیں، تو آپ کوئی کھڑا ہو جائے اور تلوار ہے، دیکھیں اس کا اپر ہینڈ ہے، جس کا معنی یہ کہ وہ اٹیک کر سکتا ہے، تو آپ نے سمپل کہا اللہ، کہا کہ تمہیں محمد مجھ سے کون بچائیں گا، جو آپ سے فرمایا اللہ، اس نے پھر کہا کہ آج تم کو مجھ سے کون بچائیں گا، پھر سوال کر رہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ، اس کے بعد اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی اور وہ ایک طرف جا کر بیٹھ گیا، پھر اللہ کے رسول نے قصہ صحابہ کو سنا اور کہا وہ دیکھو بیٹھا ہوا ہے وہ، جو اب یہ کہہ رہا ہے، مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے توکل کو دیکھ کر وہ پست ہو گیا، یار یہ آدمی ڈر نہیں رہا، میں اس پہ اٹیک کرنا، اس کو مارنا چاہ رہا ہوں، اور یہ کہہ رہا اللہ بچائیں گا، مطلب یہ واقعی میں اللہ کا رسول ہے جو ڈر نہیں رہا، ایسی حالت میں بھی یہ نہیں کہہ رہا بچنے کو بھاگ نہیں رہا، ہوتا ہے نا جھوٹا آدمی تو گر جائے گا، معافی مانگ لیں گا، کیا کچھ نہیں کر لیں گا، اللہ ختم فریش، اور تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی، اور اس کے بعد وہ سائیڈ میں جا کر بیٹھ گیا۔ کچھ روایتوں میں اور بھی الفاظ ہے کہ اللہ کے رسول نے تلوار اٹھائی، پھر اس سے کہا بہرحال، لیکن اس واقعے کے اندر صحیح بخاری میں اس پہ معاملہ ختم ہوا اور وہ بازو جا کر بیٹھ گیا، تو دشمن کے ڈر سے اللہ کے رسول نے توکل کیا۔ آئیے توکل کا جو میں نے دوسرا کہا تھا، اس سے بھی اس کا گہرا تعلق ہے، وہ اس طرح سے یاد رکھیے کہ انسان رزق کے لیے بڑی جدوجہد کرتا ہے، لیکن اللہ پہ توکل کرنے کے اندر رزق چھپا ہے، اللہ پہ بھروسہ کریں گا تو انسان رزق اس کو ملے گا، اور یہ بات صرف اس کے لیے نہیں جو رزق کماتا ہے، جو نہیں بھی کماتا ہے اس کا کام بھی رزق کے لیے اللہ پہ توکل کرے۔ ایسا عورتیں ہوتی کمانے دھمانے نہیں جاتی ہے نا، لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے وہ توکل کریں گے اللہ پر، اپنے بچوں کو توکل سکھائیں گے، اپنے ہسبینڈ اپنے شوہر کو توکل سکھائیں گے، پوری فیملی مل کے توکل کریں گے، توکل کا ثمرہ یہ ہوگا کہ ان کو رزق ملے گا، یہ کوئی ضروری نہیں کہ وہ کماتا ہو یا نہیں کماتا ہو۔ تو بہرحال توکل کے تعلق سے جو واقعہ آتا ہے وہ اس طرح سے یاد رکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، حضرت عمر کو غالباً ایک روایت کے اندر اپنے الفاظ کہتے ہوئے یہ ہے، اگر تم اس طرح سے اللہ پر توکل کرو جس طرح سے اس پر توکل کرنے کا حق ہے، اگر تم اللہ پر ویسا بھروسہ کرو جیسا اس سے بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو تم کو وہ ویسے ہی رزق دیں گا جیسے چڑیوں کو پرندوں کو رزق دیتا ہے کہ خالی پیٹ اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں اور بھر پیٹ سامنے گھونسلوں میں واپس آتے ہیں۔ اگر تم اللہ پر توکل کرو ویسا جیسے توکل کرنے کا حق ہے، تو اللہ ویسے ہی تم کو روزی دیں گا جیسے پرندوں کو روزی دیتا ہے کہ وہ بھوکے پیٹ گھر سے نکلتے اور بھر پیٹ واپس آتے ہیں۔ اس حدیث کے اندر خود یہ بتا دیا گیا توکل کے اندر کوشش شامل ہے، پرندے گھونسلوں میں بیٹھ کر منہ کھول کر اللہ پہ توکل نہیں کرتے، گھونسلوں سے نکلتے ہیں اور بھر پیٹ آتے ہیں، لیکن حدیث کے اندر یہ آ گیا توکل میں کوشش شامل ہے، مطلب گھر سے نکلو، اللہ تعالیٰ کا ذمہ ہے تمہیں رزق دینے کا، اور جب تک اپنے رزق کا آخری نوالا میں نہیں کھاؤں گا، میری قضا میری تقدیر مجھ پہ غالب نہیں آئیں گی، موت مجھ پہ نہیں آئیں گی، وہ آخری لقمہ مجھے ڈھونڈتے ہوئے آتا ہے، پھر اس کے بعد ہی میں مروں گا، سمجھ رہے آپ؟ تو لہٰذا کوشش مجھے کرنا ہے، کیونکہ مجھے معلوم نہیں میری تقدیر میں کیا ہے، میں کوشش کر رہا ہوں۔ تو پرندے بھوکے نکلتے ہیں، بھر پیٹ آتے ہیں۔ صحابہ آئے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ، صبح نکل رہے تجارت کے لیے، شام اپنی رزق لا رہے، حالانکہ انصار چاہ رہے کہ اپنا دے ان کو، لیکن وہ کہہ رہے بھائی ضرورت نہیں دینے کی، ہم کوشش کرتے ہیں۔ توکل یہ ہے ادا، تو لہٰذا اللہ پہ توکل کرے تو دشمن کا ڈر بھی ختم ہو جائے گا انشاءاللہ، اور رزق کا جو مسئلہ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، لیکن کوشش شامل ہے۔ معاملہ یہ ہے آج کل کی میں اٹھ کے عصر میں جا کے بزنس کھولوں گا، پھر کہوں گا عشاء تک کوئی تجارت نہیں ہو رہی ہے، بزنس میں برکت نہیں آ رہی ہے، رزق میں تنگی ہو گئی ہے، شاید پڑوسی نے جادو کر دیا ہے، واہ واہ واہ، کوئی جن بت میرے پیچھے لپٹ گیا، واہ واہ، مطلب جن بتوں کو کوئی دوسرا کام ہی نہیں، جادوگروں کو کوئی کام ہی نہیں ہے، بس دن رات بس آپ کے پیچھے لگے ہوں، بس آپ کو برباد کرے، آپ کی تجارت برباد کرے۔ میں ان کے بھی کام دھندے، بیوی بچے، جن وغیرہ ہمارے جیسی مخلوق ہے، بیوی بچے شادی بیاہ سب کچھ ہے ان کے بھی مسائل ہیں، ہوتے ہیں ان میں شرارتی، اتنا کہ ہر آدمی تو ہی ہے، بزنس نہیں چل رہا کچھ تو بھی کرنی ہے، کرنی نہیں ہے، یہ تیری سستی اور کاہلی کو
مطلب جس کو بولیں گے نا ایک اسکیپ گوٹ، بچنے کے لیے بیچارے جن اور جادوگروں کو بدنام کر دیں. ٹھیک ہے کچھ لوگوں پہ ہو سکتا ہے، میں انکار نہیں کرتا ہوں، لیکن ہر دوسرا نہیں بول رہا، ہر دوسرا. مطلب میں صبح 12 بجے اٹھوں گا اور کہوں گا صحت برباد ہو رہی ہے، تو صحت اچھی رکھنے کے لیے صبح اٹھنا پڑتا ہے، فجر سے پہلے اٹھنا پڑتا ہے، فجر پڑھنا پڑتا ہے، تھوڑی واکنگ کرنا پڑتا ہے، تھوڑا چلنا پھرنا پڑتا ہے، اچھا کھانا تو صحت رہتی. 12 بجے اٹھ کے بول رہے ہیں اب رات میں 4 بجے سو کر کے صحت خراب ہو رہی. صحت کا آپ کی ہر چیز برباد ہونے، صحت بھی خراب ہوگی، تجارت بھی برباد ہوگی، امن و امان بھی برباد ہوگا. چونکہ حدیث میں الفاظ ہے جو فجر کی نماز پڑھتا ہے اللہ کے امان میں آ جاتا ہے، اللہ کی سیفٹی میں آ جاتا ہے. فجر نہیں پڑھا تو سیفٹی سے باہر چلا گیا آٹومیٹک. بہرحال کوشش ضروری ہے، تو توکل اصل ہے. 10واں اصول جو آج ہم دیکھیں گے، یاد رکھیے، جو دنیا کی بہترین زندگی کے لیے وہ اصول یاد رکھیے. قناعت پسندی. قناعت پسندی کا معنی ہوتا ہے جو مال میرے پاس ہے، جو ریسورس میرے پاس ہے، میں اس پر مطمئن ہوں، بس اطمینان ہے میرا بہت ہے میرے پاس جو بھی میرے پاس. بولتے قناعت پسندی مطلب مال و دولت اور اسباب کی کمی کے بعد بھی انسان کہے کہ الحمدللہ سب کچھ اچھا چل رہا ہے. کوشش کرتے رہنے کا الگ بات ہے، وہ شکر میں ہم نے سب دیکھ لیا، اس میں بھی کوشش تو کرتے رہیں گے کہ حالت بدلے، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن ابھی سچویشن پہ ہم الحمدللہ مطمئن ہے جیسے گزر رہے ہیں، اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہیں گے انشاءاللہ. تو قناعت پسندی، کم مال میں خوش رہنا، یہ عنوان، یہ ٹاپک بڑا اہم یاد رکھیے. کم مال میں انسان خوش رہے، کم ریسورسز میں خوش رہے. کیونکہ آج کل بڑوں اور بچوں میں خاص طور سے جو ریلز اور شارٹس کی عادی ہے، وہ ایسی ایسی چیزوں کو دیکھتے ہیں جس پر ان کی قناعت پسندی ختم ہو گئی ہے، بلکہ اپنے ماں باپ سے سوال کر رہے ہیں بھائی میرے پاس یہ کیوں نہیں ہے، وہ بچہ کیسا یہ چیز استعمال کر رہا ہے. تو وہ قناعت والا مادہ نکل گیا. اور قناعت پسندی کو صحابہ اس معنی تک لیتے تھے کہ کئی صحابہ کو جب اللہ کے رسول سے زندگی میں کہا کہ اللہ کے رسول کو ایک نصیحت کیجیے تاکہ میں زندگی بھر اس کو تھام لوں، تو کہا کسی کے سامنے ہاتھ مت پھیلانا، کسی سے مت مانگنا، جو دوسروں کے پاس ہے اس سے بے نیاز ہو جانا، جو ہے سیٹسفائیڈ. آج کل وہ جو میں نے کہا نا، یہ دور ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے وہ دکھ رہا ہے ہر جگہ سے. تو آدمی قناعت پسندی کے خلاف ناشکری کلمات ادا کر رہا ہے. قناعت کے خلاف بچے بڑوں سے سوال کر رہے ہیں، ان کا بچہ یہ کرتا ہے تو میری سچویشن بیٹا یہ ہے، تم اس کے اعتبار سے بات کرو، نہ بڑوں کو سمجھنا، چھوٹوں کو سمجھنا، بیوی کو سمجھنا، شوہر کو سمجھنا. کبھی مرد بھی ایسے ہوتے ہیں جو بھکاری ہوتے ہیں، بیوی کے گھر والوں سے منگا رہے ہیں، اور ان کا مسئلہ قناعت پسندی کا. کبھی عورتوں کا معاملہ ہے کہ شوہر لا کر دے رہا ہے لیکن وہ سرٹیفائڈ نہیں، میری بہن تو ایسا جیتی ہے، تمہارا بھائی تو ایسا جی رہا ہے، ہمارا پڑوسی تو 2 چاک سے 4 چاک مطلب 2 ویلر سے 4 ویلر چلا گیا ہے، ایک چھت سے دوسری چھت پڑ رہی ہے، اپنی تو ابھی تک 3 کی چل رہی ہے. تم سود پہ پیسہ نہیں لے سکتے کیا؟ تم بھی رشوت لو. رشوت کیا وہ حلال ذریعہ انکم کا، وہ بھی ہم اس لیے کہ الگ الگ خیاس آ رہی ہیں، اپنی دلیلیں، اور بس قناعت کے خلاف. یاد رکھیے گا ایسا کرپٹ معاشرہ پھر ہم دیکھ رہے، اس سے کوئی انتہا نہیں. تو لہٰذا ہم قناعت پسند بنیں گے، جو کچھ اللہ نے دیا مال و دولت نعمتیں اس پہ اپنے مطمئن رہیں گے اور شکر ادا کریں گے اور آگے بڑھتے رہیں گے. یاد رکھیے ٹھیک ہے، کم مال میں خوش رہنا اس کو ہم کہیں گے قناعت پسندی ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم اس شخص کی طرف دیکھو جو دنیا کے اعتبار سے تم سے کمتر ہو، اور اس شخص کی طرف مت دیکھو جو دنیا کے اعتبار سے تم سے بڑا ہوا ہو، کیونکہ اس طرح تم اللہ کی نعمتوں کو حقیر نہیں سمجھو گے. مطلب قناعت پسندی اختیار کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنوں سے نعمتوں میں کم لوگوں کو دیکھنا، اپنے سے نعمتوں میں زیادہ لوگوں کو نہیں دیکھنا چاہیے. اس سے قناعت پسندی آ جاتی ہے. جیسا اگر میں یہ کہوں کہ میرے پاس تو کوئی گاڑی ہی نہیں یار، اس کو دیکھو 2 ویلر پہ گھوم رہا ہے، تو میں نے اس کو نہیں دیکھنا جس پہ 2 ویلر پہ گھوم رہا ہے، میں نے اس کو دیکھنا جس کو اللہ نے پیر بھی نہیں دیا، اور کہنا الحمدللہ اپنے کو پیر ہے اپن چل سکتے ہیں. تو اس سے آتی ہے قناعت پسندی. اب ناشکری کیسے آ رہی ہے؟ اس کے پاس تو 2 ویلر، اس کے پاس 4 ویلر، اس کے پاس فلاں ہے، میں کیسے رہوں گا؟ بس پھر وہ ناشکری شروع ہو جاتی ہے. تو اللہ کے رسول طریقہ بتا رہے قناعت پسندی اختیار کرنے کا. تم دنیا کی نعمتوں میں، دنیا کیا دین میں نہیں کہا، دین میں ہم کو اوپر والوں کو دیکھنا ہے، دنیا میں ہم کو نیچے والوں کو دیکھنا ہے. ہمارا اصول پورا الٹا ہے، ہم دین میں اپنے سے نیچے والوں کو، جیسا کوئی بولے بھائی 5 وقت نماز پڑھو، ارے فلاں مولوی صاحب کا بچہ 3 وقت پڑھتا، ہم تو 4 وقت پڑھتے، اس سے زیادہ ہے. دین میں اپنے سے نیچے والے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ ہم اپنے سے اوپر، وہ 5 وقت پڑھ کے تہجد پڑھتا ہے، وہ میرا آئیڈیل ہے، میرے کو اس سے آگے جانا ہے. اور دنیا میں اپنے سے پیچھے والے کو دیکھنا ہے. تو ہمارے پاس دین میں اپنے سے پیچھے والے کو، ہاں فلاں اتنے بڑے مولوی ان کی بیوی پردہ نہیں کرتی تو ہماری بیوی نہیں کرتی، اس کو آپ نے اپنے لیے دلیل بنایا جو کمتر ہے ایمانی اعتبار سے بولیں گے یا اسلامی عمل کے اعتبار سے. تو ایمانی مطلب اسلامی اعتبار سے آپ دین میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھیں، دنیا اپنے سے نیچے والوں کو. تو یہاں پہ اللہ کے بتا رہے ہیں کہ تم نیچے والوں کو دیکھو. اس سے قناعت پسندی آتی ہے، اس سے نعمتوں پہ اللہ انسان شکر کرتا ہے کہ الحمدللہ جو کچھ ہے یہ کافی میرے لیے. یاد رکھے اسی طرح جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا جو شخص اس حالت میں صبح کرے، اور سے سنیں، اور جو لوگ میری بات انٹرنیٹ کے ذریعے سنیں گے اس میں سے ایک بھی انسان ایسا نہیں جو اس حالت سے نہیں گزر رہا ہو، سب کو یہ بینیفٹ فائدہ مل رہا ہے. سنیے، جو شخص اس حالت میں صبح کرے کہ تندرست ہو
پہلا پوائنٹ اس حالت میں صبح کرے کہ تندرست ہو، صحت مند ہو۔ دوسرا فرمایا اپنے آپ میں امن میں ہو، ماحول میں امن اور شانتی سکون ہے۔ تو پہلا تندرست ہو، صحت ہے، دوسرا امن ہے، سماج کے اندر، ماحول میں، گھر میں امن امان کے اندر ہو۔ اور پھر فرمایا اور اس کے بعد ایک دن کی خوراک ہو، تو گویا اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا اس کے لیے جمع کر دی۔ کتنے چیزیں آئے تو آپ کو مطمئن ہونا چاہیے، جب آپ نیند سے اٹھے تو آپ کے پاس صحت ہے، آپ کے پاس جو ماحول میں اٹھے امن و امان ہے، سکھ شانتی جس کو بولتے ہیں عام زبان میں، امن و امان ہے، اور اس کے بعد آپ کے پاس ایک دن کی خوراک ہے، تو آپ کو اللہ نے ساری نعمتیں جمع کر دی اس دن کے لیے۔ اس دن آپ کے ساری نعمتیں ہیں، کل نعمتیں جو ہو سکتی ہے۔ یہ حدیث میں سمجھتا ہوں جو میری بات کو سن رہا ہے، انٹرنیٹ یوز کر رہا ہوں، اتنے پیسے تو انٹرنیٹ ہے، فون ہے، مطلب اس کا یہ نعمتیں آلریڈی ہیں، اس لیے کہہ رہا ہوں یہ سب نعمتیں ہر کسی کے پاس ہے جو میری بات کو یہاں سنتا ہے، آن لائن سنے گا، اس کے بعد بھی ہم سب ناشکر ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں نا، آپ کو اچھی چیز چاہیے، آپ اس کے لیے کوشش کیجئے، اسلام منع نہیں کرتا ہے، لیکن جو حالات ہے اس پہ ناشکری مت کیجئے، میں کہہ اس میں شکر گزاری کیجئے، اس کے لیے کوشش کیجئے۔ پھر آپ تو یہ تین چیزیں جمع ہو جائے، تین چیزیں ہیں میرے اور آپ کے پاس، ہم سب کے پاس ہے جو میری بات کو سن رہے ہیں، پھر کیسے ہم ناشکر ہو سکتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو صبح اٹھ رہے ہیں تو ان کے پاس صحت نہیں ہے، کتنے لوگ ہیں جن کی صحتیں سیکنڈوں میں تبدیل ہو رہی ہے۔ کیسے؟ گاڑی میں بیٹھے تھے، گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ایک سیکنڈ میں صحت سے بیماری۔ اب کیا آزاد ہوتے اور کیا آزاد جسم سے الگ ہو گئے اور کیا علاج شروع ہوں گے، لانگ ٹرم پروسیس، سالوں سال علاج چل رہے تھے۔ تو آپ کو تو صحت ہے نا، آج آپ بہت شکر ادا کیجیے کہ اللہ نے آج مجھے صحت کے ساتھ رکھا۔ اس کے بعد امن و امان ہے، الحمدللہ۔ ہم جس ملک میں بستے عمومی اعتبار سے ہم امن و امان میں رہتے ہیں، الحمدللہ، شکر منائیے کہ اللہ نے امن و امان میں رکھا۔ اور تیسرا کھانے کے لیے آج ہے، شکر ادا کیجیے، یاد رکھیں، شکر ادا کیجیے اللہ۔ اور میں تو اپنے تقریر میں بار بار کہتا ہوں، جو شخص، وہ شخص مالدار ہے آج کے زمانے کا، جو شخص آج جو اب کھانا چاہتا ہے، اس کے پاس اتنے پیسے کہ اپنی چوائس کا کھانا کھا سکتا ہے، اس سے بڑی نعمت اللہ نے کوئی نہیں دی، کچھ نہیں دیا۔ آج آپ کہ اپنے چوائس کا کھانا آج کھا سکتے، اتنے پیسے اگر آپ کے پاس ہے، یا ایسے حالات ہے، پیسے نہیں ہے لیکن آپ جنگل میں جو چاہے کھا سکتے ہیں نا، پیسے نہیں ہیں، ایسے حالات اللہ نے اگر دیے کہ آج آپ وہ کھا سکتے ہیں جو آپ پسند کرتے ہیں یا چاہتے ہیں، یا اس کے پیسے، مطلب اللہ نے سب کچھ دے دیا آپ کو۔ عام زبان میں کہہ رہا ہوں آپ کو، موٹی بات۔ تو آج ہم میں سے ایسا کوئی شخص نہیں ہے۔ آج کل تو حالت باہر کے کھانے کی چل رہے ہیں، سب ہر چیز آدمی پسند کی کھا رہا ہے، اس سے زیادہ ہمیں کیا چاہیے؟ اور اس پہ شکر گزاری بڑھنے کے بدلے ناشکری کا گراف بڑھتے ہی چلا جا رہا ہے۔ یہ تھوڑی ملا خالی سٹارٹرز ملے، تین ملے تو خالی 3 سے کیا ہوتا، 5 ہونا، 5 ملے تو خالی 5 سے کیا ہوتا، 10 ملنا۔ اس کے بعد گریویز اتنے ہونا چاہیے تھے، اس سے کیا ہوتا فلاں۔ اس کے بعد میٹھا ہونا، میٹھے کے ڈیزرٹس کے اتنے ٹائپ ہونا، اس کے اندر فلاں ہونا، اس کے بعد فلاں ہونا، اس کے پہلے کے لوازمات، اس کے بعد ہی مطمئن نہیں کہہ رہا کہ ہلکٹ لوگوں کی شادی تھی، ہلکٹ لوگوں کہاں اتنا کرتے کہ ہم نے تو اتنا کیے تھے، فلاں تو اتنا کر رہا ہے۔ چونکہ وہ نعمتوں میں اوپر والوں کو دیکھ دیکھ کے حالات ایسی ہو چکی ہیں ہمارے۔ کبھی راستے سے گزریے، کسی کھیت میں بیٹھے ہوئے انسان کو دیکھیے، وہ ہاتھ میں کڑک، مطلب پلیٹ بھی نہیں ہے اس کے پاس، کڑک روٹی ہوتی ہے، جوار، باجرا یا پرانی روٹی جو کڑک ہو جاتی ہے تو پلیٹ بن جاتی ہے ایک طرح سے، پھر اس کے اندر تھوڑا سا نمک ہوتا ہے، تھوڑی سی مرچی کھاتے ہیں، وہ گرین چلی، ہری مرچی ہوتی ہے، تھوڑی سی پیاز کبھی اس کے ساتھ ہوتی ہے، اور آپ دیکھ رہے ہو لائف کو انجوائے کر رہا ہے، وہ کھا رہا ہے اپنے کھیت کے اندر اور وہ خوش ہے۔ اور میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ پھر کیا چیزیں ہم کو جو ناشکرہ بنا رہی ہیں، جس سماج میں ہم رہتے ہیں اس میں ایسے لوگ بھی رہتے ہیں جو ایسے کھانے کھا رہے ہیں، اتنے موٹے کھانے بولتے ہیں اس عام زبان میں۔ کوئی نفاست دکھ رہی اس کھانے میں، پکانے میں کوئی دکھ رہا؟ ہمارے نفاست کھانا اور ناشکری کا عالم بہرحال سے گنوا بھی نہیں سکتا۔ اب تو حال یہ کھانے پینے کا ہم لوگوں کا کہ جس جگہ سے چاول آ رہا وہاں کے ڈرم بھر کے پانی بھی آ رہے، بولے اس میں اچھا بنتا وہ چاول، وہ بریانی بن رہا ہے تو پانی بھی وہاں کا آنا ہے جہاں کا چاول ہے۔ یہ لیول آف کیا بولتے ہیں ڈیلیکیسی جس کو بولیں گے، ایک نفاست کا ایک نیکسٹ لیول۔ جانوروں کو ہم بولے پال کے رکھتے ہیں 2 سال، کاجو بادام کھلاتے ہیں، پھر اس کو پکاتے ہیں، پھر 4 دن میرینیٹ کرتے ہیں، 3 دن گڈھے میں ڈالتے ہیں، 4 دن اوپر لٹکاتے ہیں، پھر بن کے آتی فلاں چیز آپ کے سامنے، ہاتھ لگاؤ تو ہڈی سے گوشت یوں گر رہا ہے، یہ بولتے ہیں کھانا۔ اس کو بولتے ہیں آپ نفاست، اور نفاست میں چلے گئے۔ موٹا کھانا کیا ہے؟ سبزی کو توڑا، روٹی کو بنایا اور کھا لیا، اس کو بولتے ہیں موٹا اور سادہ کھانا۔ وہ لوگ آپ دیکھ رہے ہیں جو ایسے کھانے کھا رہے ہیں، اس کے بعد بھی ناشکری جو اللہ نے دیا اس پر، سبحان اللہ، ٹو مچ۔ اسی لیے ہمارے زندگیوں میں پھر امن نہیں، امان نہیں، سکون نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ ہم لوگ ناشکر جو ہے۔ آخری پوائنٹ جو آج ہم دیکھیں گے، یاد رکھیے، وہ یہ یاد رکھیے، جو کہ 11واں پوائنٹ ہوگا ہمارا، کہ امن و امان، اچھی زندگی دنیا میں پانے کے لیے وہ یاد رکھیے، دوسرے مسلمان یا دوسرے انسان کی پریشانی کو دور کرنا، دوسرے مسلمان اور دوسرے انسان کی پریشانی کو دور کرنا، یہ بھی دنیا میں امن لاتا ہے، امان لاتا ہے، سکھ اور شانتی لاتا ہے، آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہے، آپ کی مدد کی جاتی ہے، آپ کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے، کئی فائدے اس کے ملتے ہیں۔ لیکن اس
اس بات کو کیسے، مطلب میں تو یہ پوائنٹ کو رکھ رہا ہوں، کیسے سمجھاؤں جبکہ ہر آدمی یہ پلان کر رہا ہے کہ پڑوسی کو تکلیف کیسے دینا ہے۔ یہاں تو کہا جا رہا ہے کہ ایک مسلمان کی مدد تمہارے لیے فلاں فلاں فائدے دیں گے۔ چلیے پہلے وہ مدد کیا ہے، کیا فائدے ہوں گی؟ میں رکھتا ہوں دنیا میں دکھ اور پریشانیاں بہت لوگوں کو ہیں، آپ ان کے مسائل کو حل کیجیے، اللہ آپ کے مسئلے حل کریں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت آپ نے فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی دعا قبول کی جائے، کیا فرمایا؟ جو شخص یہ چاہتا ہے اس کی دعا قبول کی جائے، ہر شخص چاہتا ہے اس کی دعا قبول کی جائے، جو شخص یہ چاہتا ہے اس کی دعا قبول کی جائے اور اس کی پریشانی دور کی جائے، ہر آدمی چاہتا ہے اس کی پریشانی دور ہو، تو جو شخص یہ چاہتا ہے اس کی دعا قبول کی جائے، اس کی پریشانی دور کی جائے، تو وہ تنگ دست اور پریشان انسان کی جو ہے مدد کرے۔ تنگ دست اور پریشان انسان، تنگ دست ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، تنگ دست فارسی میں اسی کو بولتے ہیں، ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، پیسہ سمجھو، روپیہ نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، اب تنگ دست میں آپ طاقت نہیں ہے بھی لگا لیجیے، جو بھی ہے، تنگ دست انسان کی جو مدد کرتا ہے، پریشان مطلب آدمی کا پیسہ بھی ہے لیکن پریشانی ہے، بچے نے کچھ کر دیا فلاں ہوگا، پیسہ تو ہے لیکن پریشانی میں آ گیا نا آپ کو، تو تنگ دست اور پریشان کی مدد کرے تو تم کو دو فائدے ملیں گے، تمہاری دعا قبول کی جائیں گی، تمہاری پریشانی دور کی جائیں گی۔ ابھی تو ہم لوگوں کے لیے پریشانی بنے ہوئے ہیں، ہم لوگوں کو ستانے کی وجہ بنے ہوئے ہیں، ہم لوگوں کی تنگ دستی کی وجہ بنے ہوئے ہیں، ہم لوگوں کی پریشانی کی سب سے بڑا سبب ہے۔ چھوٹی سے لے کے میں بات بڑی تک بتا سکتا ہوں، مثالوں پہ مثالیں دے سکتا ہوں یہاں سے۔ تو پھر اللہ کی مدد کیسے آئیں گی جب دوسرے مسلمان اور دوسرے انسان کو آپ تکلیف پہنچاتے؟ چونکہ میں نے کہا کسی مسلمان اور انسان کی مدد کرنا یہ اصول ہے، انسان بھی اس میں آتے ہیں، کیونکہ جب تنگ دست کی بات ہو رہی ہے تو مسلم تنگ دست نہیں کہا گیا، پریشان کی بات کی گئی تو مسلم پریشان حال نہیں کہا گیا، تنگ دست اور پریشان کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ دوسری کی روایت یاد رکھیں، اس میں یہ الفاظ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ایک صحابی تھے سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ، تو سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ کو ایسا لگا کہ جو اللہ نے مال و دولت دی ہے، صحت و تندرستی دی ہے، وہ افضل ہے دیگر لوگوں سے جو کمزور ہیں کسی بھی اعتبار سے، ایک ایسا ان کو لگا۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی کہ میرے لیے جو ہے ضعیف اور کمزور لوگوں کو ڈھونڈو، میرے لیے ضعیف اور کمزور لوگوں کو ڈھونڈو۔ کیوں کہ تم اپنے کمزوروں کی وجہ سے رزق دیے جاتے ہو اور مدد کیے جاتے ہو، کیوں تو تم اپنے کمزوروں کی وجہ سے رزق دیے جاتے ہو اور مدد کیے جاتے ہو۔ تو ایک ہے دعا قبول ہوتی ہے، پریشانی دور ہوتی ہے انسانوں اور مسلمانوں کی مدد کرنے سے۔ تیسرا پتہ چلا ہم کو یہ ہے کہ وہ اپنے جو کمزوروں کی مدد کرنے سے ہمیں رزق دیا جاتا ہے، اور چوتھی بات ملے گی ہماری مدد کی جاتی ہے، مطلب ہماری پریشانی دور ہو جائیں گے اس مدد کی وجہ سے۔ تو کمزوروں اور ضعیفوں کی تو مدد کرنا ایک مسلمان کو، جبکہ مسلمان اگر کمزور اور ضعیفوں کو ٹارگٹ کر رہا ہے، طاقت میں کمزور ہے تو اس کو دبا دو، پیسے میں کمزور ہے تو اس کا استعمال اور استحصال جس کو بولتے ہیں، ابیوز کرو، اس کا ابیوز سمجھتے ہیں نا، کسی کا مس یوز، مطلب ایک انسان ہے اس کا بھی انسان نہ سمجھے۔ کیوں؟ انسانوں تو ایسے ظلم کی ایک دوسرے پر، کیا بتائیں، رنگت کی وجہ سے کتنا ظلم کیا خالی انسانوں نے ایک دوسرے پر، کیوں تو بولے فلاں رنگ سے کمزور ہے۔ 1960 میں جو ملک آج دنیا کو کہہ رہا ہے کہ ہم دنیا کو امن، امان، شانتی، سکھ، سمردھی، ترقی فلاں دیں گے، 1960 میں ان کے پاس رہنے والے بلیکس کو امن و امان ملا اور ان کو انسان ہونے کا درجہ ملا، ورنہ حالت یہ تھی کہ اگر آپ کو ٹوائلٹ کو بھی جانا ہے پبلک تو کلرڈ ٹوائلٹ الگ ہوتے تھے اور گوروں کے الگ ہوتے۔ کلرڈ کا معنی ہے بلیکس، تو اس کو لکھتے تھے کلرڈ ٹوائلٹ، مطلب جو کلر والے ہیں، کلر سے بتا دو الگ الگ کلر نہیں ہے، اس کا معنی ہے جو بلیکس ہیں۔ تو بلیکس اور براؤنز جو ایشینز اور افریکنز تھے ان کے لیے ٹوائلٹس الگ ہوتے تھے امریکہ میں، اور گوروں کے لیے الگ ہوتے، اور وہ اتنے کم ہوتے تھے کہ اگر ایک آدمی کو جو بلیک ہوتا تھا یا ایشین ہوتا تھا اگر ٹوائلٹ جانا ہے تو اس کو پوری بلڈنگ چھوڑ کے دوسری بلڈنگ میں جا کے وہ ٹوائلٹ استعمال کر کے آنا، چونکہ اس کے لیے کامن ٹوائلٹس کا استعمال درست نہیں تھا۔ یہ وہ ملک ہے جو آج ہم سے کرا کہ ہم دنیا کو آزادی اور ترقی دیں گے، جس نے 1960 تک ہم کہہ سکتے ہیں یا اس کے پہلے تک ان لوگوں کو ترقی نہیں دی جو ان کے پاس ایک بڑی آبادی تھی بلیکس۔ وہ آج دنیا کو آزادی دینے کے لیے پورے دنیا میں نکلے ہیں، اور آزادی بھی اتنی بہترین ڈھنگ سے دیتے ہیں کہ ہم لوگوں کو آزادی تحفہ دے کر دیتے ہیں، وہ آپ کے ہاتھ میں بم رکھ کے آپ کو آزادی دیتے ہیں، نہ آپ بچیں گے نہ کچھ، تامن امان میں آ گیا ہمیشہ کے لیے۔ کیوں؟ ایک انسان بیمار ہے، گولی مار دو تو ختم ہی، بولے گولی کھلا کے کب تک رکھیں گے؟ بولے ہم آزادی دینے کا ہمارا طریقہ یونیک ہے، ہم گولی مار کے آزادی دیتے، گولی کھلا کے نہیں۔ اسلام تو ڈے ون سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف میں جو لوگ کلرڈ تھے ان کے مطابق، ہم لوگ کلر کا کوئی تمیز نہیں رکھتے، لیکن ان کے مطابق اللہ کے رسول کا سلوک ان صحابہ اور ان صحابیات سے محبت، الفت، ساتھ کھلانا، بیٹھنا، بلکہ یہ مقام اسلام نے دیا کہ کعبے کے اوپر جب پہلی بار فتح مکہ کا اذان دی گئی تو بلال سے کہا کہ بلال اوپر چڑھ جاؤ اور کعبے کے اوپر سے اذان دو، اور کعبے کے اوپر سے جب بلال نے اذان دی تو یہ کمپلیٹ جو کاسٹ سسٹم ان کے پاس تھا اونچ اور نیچ کا تھا برباد ختم ہو گیا، کہ ایک کالا انسان کعبے پہ جس کو کعبے کے قریب آنے کی اجازت نہیں تھی وہ اوپر چڑھ گیا، اور لوگوں کو چونکہ جو مشرکین مکہ تھے وہ تمیز اور فرق کرتے تھے، اونچ نیچ کرتے تھے، اسی لیے انہوں نے کعبے کا دروازہ اوپر
رکھا تھا کہ ہر آدمی انٹر نہیں ہونا اندر، اور اب تک اوپر ہی ہے۔ انہوں نے کیوں اوپر کیا تھا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہر آدمی نہیں جانا چاہیے اندر، مخصوص لوگوں نے جانا۔ اوپر رہنے سے کیا ہوتا؟ سیڑھی لاگے وہ مخصوص جو ان کے نزدیک اونچے لوگ تھے، ایسا قریش ہے، بنو ہاشم کے لوگ ہیں جن قبائل کو اونچا سمجھتے تھے۔ اسلام آنے کے بعد وہ سب ختم ہو گیا، بلالی اوپر چڑھ گئے، اب کیا ہے؟ اندازہ لگائیں۔ تو یہ اسلام نے ایکوالٹی دی، یہ مدد کی لوگوں کی، یاد رکھیے۔ تو ہم لوگوں کی مدد کرنے کے لیے دنیا میں بھیجے گئے ہیں، اور ہم لوگوں کے لیے اگر مصیبت بن جائیں گے تو اللہ رب العزت ہمارے لیے مصیبتیں کھڑے کر دیں گے، جو کہ ہو گئی۔ لوگوں کو امن امان دینے کے بدلے ہم خود اپنے محلے میں امن امان میں نہیں۔ ہر آدمی پریشان ہے دوسرے سے، ہر آدمی پریشان ہے دوسرے سے۔ میں نے کہا نا مثالیں دوں گا تو مثالیں پڑنے والی نہیں ہیں۔ اب آپ کہیں گے بھائی میں تو بڑا مظلوم ہوں، ظلم اور ستم کے ذریعے تباہ، میرے پڑوسی میرے محلہ نے نہیں کیا، لیکن تو ایک بیٹی کا باپ ہونے کے ناطے ایک دوسرے لڑکے پہ کیس ڈال کے اس کو عجیب دنیا دیکھ رہے نا، مطلب عورتوں کے خوب قانون نے بڑے دے دیے تو بداماد نے کچھ کیا کہ بتاتا بیٹا تیکو ہے۔ یہ جو دنیا سے پریشان ہے یہ پھر دنیا کو اجاڑنے کے پیچھے پڑا۔ ہر آدمی صرف دوسرے کو تکلیف دینے کا سوچ رہا ہے، نتیجتاً نہ مدد آ رہی ہے، نہ اللہ کی طرف سے رزق مل رہا ہے، نہ ہم لوگ وہ کام کر پا رہے جس کے لیے ہم بھیجے گئے۔ ہم سب کو ایک دوسرے کے حقوق دینا ہے، بس کچھ نہیں تو یہ تو سوچ لو کہ میرے سے بس کسی کو تکلیف نہ ہو، بس ختم۔ مطلب میں کسی کے لیے اچھا کچھ نہیں کر سکتا ہوں، میرا مزاج ایسا ہے کہ میں جا جاؤں گا فتنہ کر دوں گا، تو کم از کم منہ بند رکھوں۔ یہ بھی خیر کا پہلو ہے کہ بھائی منہ کھولے گا تو فتنہ ہوں گا، میں نے منہ بند رکھ کے تم کو فائدہ دیا آج۔ تو اپنے شر سے کسی کو محفوظ رکھے۔ اللہ کے رسول نے ایک روایت میں یہ بھی الفاظ کیے تھے، صدقے کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ ایک انسان اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھے، بس یہ بھی ایک صدقہ ہے کہ میں نے شر نہیں کیا، یہ بھی صدقہ ہے۔ تو کہوں گا کم از کم اس درجے میں چلے جائیے کہ دوسروں کو اپنی سے تکلیف مت دیجیے، تو یہ بھی ایک صدقہ بھی مل جائے گا اور دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، آخرت بھی انشاءاللہ اچھی ہوں گی۔ تو یہ 11واں اصول تھا، اور اسی پہ انشاءاللہ اپنی بات کو ہم ختم کریں گے۔ 11 اصول ہم نے دیکھے ان 4 خطبوں کے اندر کہ دنیا کی اچھی زندگی چاہیے تو یہ کرنا ہے۔ اب یہ اصولوں کو چھوڑ کر آپ اچھی زندگی چاہ رہے ہوں گے تو نہیں ملنے والے ہیں۔ کوئی کہیں گا ہم کو اگر سیاسی ترقی مل گئی تو ہم امن و امان میں آ جائیں گے، نہیں ملے گا۔ آپ کہیں گے ہم سماجی ترقی ہو جائے تو ہو جائیں گے، نہیں ملیں گے۔ آپ کہیں گے ہم تعلیمی ترقی کر لے تو ملیں گے، نہیں ملیں گے۔ یہ ترقیات اس کے بعد آئیں گی تو سب کچھ ملیں گا۔ میں تعلیم کے خلاف بھی نہیں ہوں، سیاست میں نہیں جاؤں، میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں میں اس کے خلاف نہیں، میں کہہ رہا ہوں وہ اصل نہیں، اصل یہ ہے ان نکات کے بعد آپ جو فیلڈ میں جائے جو انسانیت کو خیر و نفع دے سکتی ہے، تعلیم ہے، سیاست ہے، اقتصادیات ہے، اکنامکس ہے، فائنانس ہے، یہ ہے وہ دنیا جائیے کیجیے نا۔ مسلمان نے یہ سب کیا نا، پھر مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن آپ کیا سمجھ رہے ہیں یہ سب اچھا ہو جائیں گا تو خود حالت بدل جائیں گے؟ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ پہلے رشتہ اوپر والے سے جڑیں گا، پھر یہ سب چیزیں فائدہ، یہ چیزیں اسباب ہے، یہ چیزیں اصل نہیں ہے، اسباب ہے، اللہ کے دیے ہوئے طریقے ہیں، وسیلے ہیں جو اللہ نے دیے، تعلیم اور فلاں فلاں۔ لیکن آپ کے پاس مین دین نہیں ہے، اور آپ بولیں گے دین نہیں ہے اور میں سیاست میں آگے جاؤں گا تو فلاں، نہیں ہوتا کچھ بھی۔ میں دین غائب ہے اور آپ بول رہے ہم تعلیم میں اتنے آگے چلے گئے کہ اب ہم بادل خود کے بنا کے بارش برسا سکتے ہیں، تو بھی فائدہ نہیں۔ امریکہ کے اندر وہ کر رہے ہیں لیکن اس کے بعد یہ امن امان میں نہیں ہے، ہر آدمی دوسرے سے پریشان ہے، گھر کے اندر بیل بجے تو بندوق لے کے آ رہا ہے باہر سے، ہاں، اور اتنا ذہنی پریشان ہے کہ سب سے زیادہ جو انڈسٹریز ان کے پاس چلتی ہے، جتنے فرسٹ ورلڈ کنٹریز آپ دیکھ لیجیے 2 انڈسٹریز ان کے پاس سب سے زیادہ چلتی ہے، جبکہ وہ تو سب سے زیادہ آگے ہے۔ 2 انڈسٹریز، ایک انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کیونکہ اصلی دنیا میں رہنا نہیں چاہتے ہیں، اور دوسرا ڈپریشن، اینٹی ڈپریشن کھا کے جیتے ہیں وہ، ہر آدمی سونے سے پہلے نیند کی دوا کھا رہا ہے یا اینٹی ڈپریشن کھا کے سو رہا ہے۔ یہ ترقی والا ملک کوئی نہیں ہو سکتا جس کے اندر یا تو لوگ اگر جاگ رہے ہیں تو انٹرٹینمنٹ دیکھنا چاہتے ہیں اور سو رہے ہیں تو بغیر نیند کی گولیوں کے سو نہیں سکتے ہیں۔ یہ امن نہیں، امان نہیں۔ تو اگر آپ کو ویسا امن چاہیے تعلیم کے بعد تو وہ مل جائیں گا، لیکن اللہ سے رشتے کے بعد وہ تعلیم آئیں گی تو پھر ایک الگ نیکسٹ لیول کا امن و امان ملے گا، نیکسٹ لیول کا سکون ملے گا، دنیا اچھی جائیں گی اور آخرت بھی اچھی گزریں گی۔ بہرحال یہ چند کلمات کے ساتھ اپنی بات کو ختم کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم تمام کو ان جو اصولوں کو ہم نے دیکھا ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہماری دنیا کی زندگی بہتر کرے اور اللہ رب العزت آخرت میں ہم سب کو جو کامیاب کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ یہ ٹاپک کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ وہ اس اعتبار سے کہ جس دور اور جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں یہ دور فتنوں کا دور ہے، اور ظاہر سی بات ہے فتنوں کا دور جو ہے مومنوں کے لیے آزمائش لاتا ہے۔ یاد رکھیے جب فتنوں کا دور آتا ہے، فتنوں سے مراد یاد رکھیے وہ چیز ہوتی ہے جو آپ کو دین کے معاملے میں گڑبڑ کر دے، دین کے معاملے میں گمراہ کر دے، دین کے معاملے میں مسائل پیدا کر دے، وہ فتنہ ہوتا ہے۔ یاد رکھیے ویسے اردو زبان میں ہر عام چیز کو جو نقصان دیتی فتنہ بولتے ہیں، لیکن دینی اعتبار سے کہا کہ فلاں فتنہ ہے، اس کا مطلب یہ کہ آپ کو دین کے معاملے میں وہ آزمائش میں ڈال دے رہی وہ چیز۔ یاد رکھیے۔
تو بہرحال فتنوں میں لوگ مبتلا، یہ دور فتنوں کا چل رہا ہے، ایمان والا ہونے کی وجہ سے، مسلمان ہونے کی وجہ سے، مسلمان نام ہونے کی وجہ سے ہر قسم کی فتنے، آزمائشیں، ٹیسٹنگ سے انسان گزر رہا ہے۔ چھوٹی موٹی تجارتوں سے لے کر بڑی بڑی تجارتوں میں لوگ نام دیکھ کر چیزیں خرید و فروخت کر رہے ہیں۔ مسائل یہ حالات اس درجے چلے گئے کہ نام پوچھ کے لوگوں کو قتل کر دیا جا رہا ہے۔ آپ سب دیکھ رہے ہیں حالات کس طرح سے چل رہے ہیں۔ تو ایک تھاٹ اور ایک سوچ ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے، کیا ہم ایمان والے ہیں یا نہیں ہیں؟ جب ایمان والے ہیں تو پھر دیگر لوگ اتنے آسانی سے زندگیاں گزار رہے ہیں، اور ہم لوگ کیوں اتنی تکلیف اور مشکلوں میں زندگی گزار رہے ہیں؟ اور جب یہ فتنے آ رہے ہیں تو لوگ اس فتنوں کو، ان آزمائشوں کو سمجھ نہیں پا رہے، ان فتنوں کی وجہ سے جو آزمائش میں مبتلا ہو رہے ہیں، نتیجتاً وہ غلط ڈیسیجنز لے رہے ہیں، غلط کنکلوژنز، مطلب نتائج پر پہنچ رہے ہیں۔ کسی کو یہ لگ رہا ہے کہ میرے مسلمان ہونے سے یہ ہوا تو میں اگر اسلام چھوڑ دوں یا اسلام میں کمی اختیار کر لوں یا حالات اپنے بدل دوں یا احوال اپنے بدل لوں یا اپنے آؤٹ لک بدل لوں یا اپنا کچھ نہ کچھ ایسا کر لوں جس سے پتہ نہ چلے میں کون ہوں، تو میں شاید کامیاب ہو جاؤں گا۔ تو ایک ٹیسٹنگ بھرے جس کو ایج سے ہم گزر رہے ہیں، اور ہم کو یہ پتہ نہیں ہے کہ آزمائشیں، یاد رکھیے، یہ ایمان والوں کے ساتھ ہی آتی ہے۔ اس لیے آزمائش میں گرفتار ہونے والے لوگ کون ہیں؟ وہ مطلب اللہ تعالیٰ کن کو ٹیسٹ کرتا ہے، کن کو آزماتا ہے۔ ہمارا تھاٹ، یہ ہماری سوچ یہ بن گئی کہ وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے، وہ لوگ جو ایمان پر نہیں ہوتے، وہ آزمائے جاتے ہیں یا انہیں آزمایا جانا چاہیے۔ ہم تو ایمان کا دعویٰ کر چکے ہیں نا، لیکن یاد رکھیے جو دعویٰ کرتا ہے آزمائش اسی کی ہوتی ہے۔ جس بچے نے یہ دعویٰ کیا کہ میں نے 10ویں کا سلیبس پڑھ لیا ہوں تو وہ امتحان کے قابل ہو گیا، تو اس کو کہا جاتا ٹیسٹ دیجیے بھائی، پاس کر لیے تو مطلب آپ قابل تھے کہ آپ نے 10ویں کا پڑھ لیا، آپ آگے بڑھیں گے۔ کوئی طالب علم یہ کہہ رہا ہے کہ میں فلاں امتحان دے سکتا ہوں یا فلاں کورس کر سکتا ہوں، تو پھر اس کو محنت کرنا پڑتا ہے، اس کورس کے ایگزام کو پاس کرنا پڑتا ہے۔ اگر پاس کر لیتا ہے تو پتہ چلتا ہے وہ صحیح ہے۔ تو جو دعویٰ کرتا ہے وہ آزمائش سے گزرتا ہے، یہ ایک دم نیچرل ہے، یہ ایک دم جس کو کہیں گے عام بات ہے۔ یاد رکھیے دنیا میں یہی ہوتا ہے، کوئی بچہ کہے کہ میں فلاں چیز چڑھ سکتا ہوں تو آپ کہتے چڑھ کے بتاؤ، میں فلاں چیز کھا سکتا ہوں تو کھا کے بتاؤ، میں فلاں چیز کر سکتا ہوں تو کر کے بتاؤ، تو میں ایمان والا ہوں تو پھر گزر کے بتاؤ اس پر۔ کیونکہ ایمان کی راہ آسان نہیں، یاد رکھیے ایمان کی راہ اس لیے بھی مشکل ہے کہ اللہ رب العزت ایمان والوں کو کم وقت میں زیادہ درجات دینا چاہتا ہے، کم وقت میں زیادہ اجر دینا چاہتا ہے، کم وقت میں زیادہ فائدہ دینا چاہتا ہے، اس لیے ان کو ٹیسٹ لیتا ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا جو درجہ ہے، کیا لگتا ہے آپ کو یہ درجہ بغیر آزمائش ان کو ملا ہے؟ نہیں، ان کو آزمائش کی وجہ سے درجہ ملا ہے، اور ان کو اللہ تعالیٰ بہت اونچے مقامات تک لے جانا چاہتا ہے، تو لہٰذا ان کی آزمائش بہت زیادہ کرتا ہے تاکہ کم وقت میں وہ زیادہ اجر کر لے۔ دیکھیے ایک آدمی نماز پڑھے گا، پورا 24 گھنٹے نماز پڑھا بھی تو مقام نہیں ملے گا، نماز کے ساتھ اس کو تکلیف آ رہی ہے، اس پہ صبر کر رہا ہے، مقام اور درجہ بلند ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انبیاء کو اس لیے آزماتا ہے کہ ان کا مقام سب سے اونچا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ اجر دینا چاہتا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، لہٰذا ان کی ٹیسٹنگ ڈفرنٹ لیول پر ہوتی ہے۔ پھر دیگر ان کے بعد جو ایمان لاتے ہیں اور ان کے بعد جو ایمان لاتے ہیں اور ان کے بعد دیگر، مطلب جو ایمان میں جس درجے پہ ہوں گے ویسے اس کی ٹیسٹنگ اور آزمائش ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے پاس کیا ہو گیا، ایک تھاٹ پروسیس، ایک بات چل پڑی کہ بھائی اگر آپ مومن ہیں تو آپ آزمائش سے کیوں گزر رہے ہو؟ آپ ایمان والے تو آپ کی ٹیسٹنگ کیوں ہو رہی ہے؟ اگر اللہ آپ کا ہے تو آپ کو ایسا کیوں تکلیف دے رہا ہے اور ایسا کیوں آزما رہا ہے؟ تو گویا ہم سمجھ نہیں پا رہے یا پھر ہم کو سمجھایا نہیں جا رہا۔ نتیجتاً کبھی کبھار ہم خود غلط کنکلوژنز، غلط ریزلٹس پہ آ جا رہے ہیں، اور کبھی کبھار یہ ہو رہا ہے کہ ان باتوں کی وجہ سے جو ہم سمجھ نہیں پا رہے کہ ٹیسٹنگ کیوں ہو رہی ہے، ہم چیزوں کے بارے میں بہت ہی مختلف سوچ رکھ رہے ہیں، اور باتیں پھر سامنے آ رہی ہے آپ کو کہ کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ اپنا نام چھپا دوں، کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ کیا میں اپنا مذہب بدل لوں، کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ میں شاید ایمان والا ہی نہیں ہوں، اس لیے کہ آزمائش تو ہم کو آنا ہی نہیں چاہیے تھی۔ تو یاد رکھو آئیں گی۔ اب آزمائش اور عذاب، یہ دو ایسی چیزیں یاد رکھیے، یہ دکھنے میں ایک جیسی ہوتی ہے، تو وہ ڈفرنس دیکھ کر آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ آزمائش میں گرفتار کون ہوتا ہے؟ یہ دونوں ایک جیسی ہوتی ہے۔ صحابہ ایمان لائے، تکلیف دیے گئے، کسی کو گلے میں رسی ڈال کے چلایا گیا، کسی کو تپتی ریت پر لٹایا گیا، کسی کو آنکھ کے انگاروں پر لٹایا گیا، کسی کو آنکھ کے انگاروں سے گزارا گیا، کسی کو گرم کھولتے ہوئے تیل کے اندر ڈالا گیا، کسی کو جانور کو دو طرف پیروں پہ باندھ کر دونوں طرف دوڑا دیا گیا، دو ٹکڑے کر دیا گیا، کسی کے سر پہ آلے رکھ کے چیر دیا گیا، کسی کے اوپر لوہے کی کنگیاں چلا کے ان کی کھالیں نکال دی گئی، کسی کو گرم کر کے کرسیوں پر بٹھایا گیا اور ان کی موت کو دیکھ کر لوگوں نے انجوائے کیا، کسی کو بھوکے شیروں کے سامنے ڈال دیا گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی جو ایمان لائے تھے، ان کی واقعات پائی، رومی سلطنت ان کے ساتھ کیا سلوک کرتی تھی، ان کو بڑے بڑے اکھاڑے جو ہوتے تھے، کولوسیل جس کو کہتے ہیں، وہ اس میں لے جاتے تھے، بڑے مطلب سمجھے اسٹیج ہے بہت بڑا، وہاں اسٹوڈیو جیسا ہوتا تھا، لوگ بیٹھتے تھے اور وہاں بھوکے شیروں کے سامنے ان کو ڈال دیا جاتا تھا۔ بہرحال الگ الگ جو ہے طریقے سے آزمائے گئے، تو ظاہر سی باتیں یاد رکھیے، ٹیسٹ یا آزمائش یاد رکھیے ایمان والوں کے ساتھ آنا ہے، تو یہ انہی پہ آتی ہے جو ایمان لاتے یاد رکھیے، اور یہ ٹیسٹ ایمان کی وجہ سے ہوتا ہے یاد رکھیے۔ تو فرق یہ ایمان اور آزمائش میں، آپ ایمان لائیں گے تو آپ کے ساتھ یہ ٹیسٹ ہوگا، آپ آزمائے جاؤں گے اس کے، اور جو ایمان نہیں لاتے یا ایمان پر چلنے کا صرف دعویٰ ہے، ان کو جو دکھ، تکلیفیں، پریشانی، مصیبت اس دنیا میں آتی ہے یاد رکھیے وہ عذاب ہے یاد رکھیے۔
کیونکہ دونوں دکھتے ایک جیسے ہیں. یہاں دیکھیے اتنی تکلیفیں دی گئی تو آپ کہیں گے یہ کیسی تکلیفیں تیل میں ڈال دیا جا رہا ہے, یہ کیسی تکلیفیں آنکھ میں لٹا دیا جا رہا ہے, اور وہاں کافروں کے ساتھ بھی وہی سلوک ہو رہا ہے, ان کو ویسی دکھ اور تکلیف میں ہوتی ہے. تو دونوں کی تکلیف میں فرق یہ ہے کہ یہ ایمان لائے ہیں, اس کی وجہ سے ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں, انہوں نے حق کو اختیار کیا ہے اس لیے ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں, انہوں نے اچھائی کو دینا اور برائی کے روکنے میں آگے بڑھے اس لیے آزمائے جا رہے ہیں, یہ انبیاء پر اور کتابوں پر ایمان لائے اس لیے آزمائے جا رہے ہیں. جو تکلیفیں ان کو ایمان کی وجہ سے آ رہی ہے یہ آزمائش, اور جو تکلیفیں ایمان کو چھوڑنے کی وجہ سے, ایمان نہیں لانے کی وجہ سے یا ایمان کمزور ہونے کی وجہ سے آتی ہے اس کو عذاب کہا جائے گا. جیسا بہت ساری قوموں نے ایمان کا دعویٰ کیا اس کے بعد بھی عذاب آتا ہے, چونکہ انبیاء کی بات نہیں مانی, حلال حرام کی تمیز نہیں کی, ناپ تول میں کمی کی, اور کہیں قرآن پڑھ لیجیے آپ کو ملیں گے واقعات. تو عذاب اور آزمائش میں فرق سمجھ لیا. تو اگر ہم آزمائش سے گزر رہے ہیں, ہم یہ کہہ رہے تو پہلے ٹیسٹ کرنا ہوگا یہ آزمائش ہے یا عذاب ہے, یہ دیکھ لیں, ورنہ کیا ہوتا ہے پتہ چلا چیز ایک آ رہی ہے اور سوچ ایک طرف جا رہی ہے, ویسا نہیں ہونا چاہتا. تو لہٰذا حق پہ آنے کے بعد جو تکلیفیں آتی ہیں اس پہ ہم کو صبر بھی کرنا ہے, اور وہ ہماری آزمائش ہوتی ہے ادر کی, اور وہ مختلف قسم سے آتی ہے, مختلف لوگوں مختلف دور میں آئی. تو ہم دیکھتے ہیں دنیا میں جو آیا وہ آزمایا گیا, دنیا میں جو آیا اس کا ٹیسٹ لیا گیا. ہم سے پہلوں کے ساتھ یہ ہوا, ہمارے اطراف اور ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے, اور ہمارے بعد بھی یہ سلسلہ اللہ کی سنت و طریقہ چلتا رہے گا. یاد رکھیے, تو مومنوں کے اس معاملے میں تیار رہنا چاہیے. یاد رکھیے, اسی طرح یاد رکھیے انبیاء اور صالحین کو آپ لیں, انبیاء اور نیک لوگوں کو آپ لیں تو مختلف ڈھنگ سے آزمائے گئے. کسی کو بیماریاں ہو گئی, کسی کو قید خانے میں ڈال دیا گیا, کسی کو دشمنوں نے ایذا اور تکلیفیں پہنچائی, کسی کو مال و دولت اس کی لوٹ لی گئی, کسی کو اپنے وطن سے بے وطن کر دیا گیا, کسی کی جان لے لی گئی. یاد رکھیے, اور کسی کو اتنی تکلیفیں اذیتیں دی کہ وہ پریشان ہوتے. یاد رکھیے, اور یہ ہوا, یاد رکھیے, ہر دور میں ہوا اور ہر دور میں ہوتا رہیں گا. یاد رکھیے, تو لہٰذا آزمائش آتی ہے. یاد رکھیے, مثالیں اگر آپ کو دوں تو بیماری کی مثال, کیونکہ وہ چیزیں جو عام طور سے ہمارے سماج میں ہوتی ہے ان کی چند مثالیں دیتا ہوں کہ کیسے لوگ آزمائے گئے, ایمان لائے تھے. پہلی مثال لے لیجیے بیماری. بیماری ایک ایسی چیز ہے جس سے کوئی بھی انسان بچا ہوا نہیں. یاد رکھیے, چھوٹی اور بڑی مختلف بیماریاں انسانوں کو ہوتی ہے, اللہ نے جس کو اس سے محفوظ رکھا اس نے بڑا اللہ کا شکر منا کر آگے بڑے بڑے کام کرنا چاہیے, ورنہ بیماریاں اچھے اچھے انسانوں کو جو ہے تجارت ان کی برباد ہو جاتی ہے, پوزیشنیں ان کی چلی جاتی ہے, حالات بد سے بدتر ہو جاتے ہیں, اور وہ ایک ٹیسٹ سے گزرتے ہیں, مطلب دنیا کی نعمتوں کا فائدہ نہیں اٹھا پاتے. اگر ہم کو اس سے نہیں گزار رہا اللہ تعالیٰ تو بڑی فضل کی بات ہے. تو بیماری ایک عام چیز ہے جو آزمائش ہوتی ہے لیکن ہم سمجھ نہیں پاتے. پھر جزا اور فضا کا معاملہ چل ہوا تھا, کبھی سمجھ نہیں پایا, تو اللہ نے ہم کو ہی دیا, یہ اتنے دیندار تھے ان کو ہی ہوا, ہم مسلمان ہیں, ہم ہی سب سے زیادہ ذکر دواخانوں کے اندر کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. تو ظاہر سی بات ہے آزمائش ہے تو آپ کے ساتھ ہی ہونے والی, کیونکہ آپ ہی نے دعویٰ کیا ہے نا, مطلب ہم نے دعویٰ کیا تو ہمارا ہی ٹیسٹ. تو لہٰذا آزمائش, بیماری والی آزمائش. بیماری والی آزمائش کا آپ کو واقعہ لینا ہے تو ایوب علیہ السلام کی زندگی آپ پڑھیں. ایوب علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں موجود ہے, بہت مختصر سا, اور بائبل کے اندر جاب ان کا نام آتا ہے, اور بڑی تفصیل میں ان کا واقعہ بہرحال موجود ہے. یہ قصص الانبیاء پڑھے جس کے اندر اسرائیلیات اور قرآن کے واقعے کو ملا کر ایک پوری ترتیب دی گئی, آپ اس کو پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ ایوب علیہ السلام کیسے آزمائے گئے. وہ تو کئی چیزوں میں آزمائے گئے, قرآن نے بیماری کا تذکرہ کیا, لیکن دیگر کتابوں میں اسرائیلیت کے اندر تو آتا ہے وہ اولاد سے بھی آزمائے گئے, زمین سے بھی آزمائے گئے, اور اس کے ساتھ ساتھ دھن دولت جتنی چیزیں تھی اس سے آزمائے گئے, اور صحت سے بھی آزمائے گئے, مطلب کمپلیٹلی آزمائے گئے. واقعہ اس طرح آتا ہے کہ اسرائیلیات کے اندر یہ بات ملتی ہے بک آف جاب کے اندر کہ شیطان اللہ رب العزت کے حاضر ہوا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ فخر کیا کہ ایوب میرا کتنا نیک اور اچھا بندہ ہے اور کیسے وہ عمل کرتا ہے, تو شیطان نے کہا کہ جس کو تو اتنی نعمتیں دے دے, زمین, دھن, دولت, جائیداد, اولادیں, بیویاں, بچے, سب کچھ ہو, تو وہ تو تیری شکریہ ادا کریں گا, اس میں کیا خاص بات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی زمین چھین لی, اس کے بعد ان کی اولاد کو موت دے دی جو کہ 100 سے زیادہ ان کو لڑکے تھے, ان کا انتقال ہو گیا, ان کی بیویاں ان کو چھوڑ کر چلی گئی, اور ایک کے بعد ایک ٹیسٹ آئی, حتیٰ کہ وہ صحت میں تھے, لیکن شیطان نے کہا صحت ہو تو انسان سب کچھ کما لیتا ہے, صحت سے بھی نہیں آزمایا, تو اللہ نے ان کو بیماری بتا کر دی. اسرائیلیات تھے لیکن قرآن نے بیماری کا تذکرہ تو بہرحال کیا کہ شیطان مجھے چھو کر گیا بول کر وہ تذکرہ ہے. بہرحال ایوب علیہ السلام بیمار ہو گئے, اور بیماری میں جو انہوں نے صبر کیا اسی سے وہ مشہور بھی, یاد رکھیں. تو بیماری ہوئی کیا, تو بیمار کو ہے تو ایوب علیہ السلام کا واقعہ پڑھیں, کیسے ٹیسٹ کیے گئے, بہت زیادہ سخت آزمائے گئے اپنی صحت سے جس کی کوئی انتہا نہیں, جس کی کوئی انتہا نہیں. یاد رکھیں, شاید وہ جلد والی بیماری تھی, یہ جلد کے ساتھ ساتھ جسم کی اور اعضاء میں بیماری تھی. بہرحال شیطان ان کو چھو کر گیا تھا اور اس نے ان کو آزمائش میں مبتلا کر دیا تھا. یاد رکھیں, تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائش سے گزارا, اور ایوب علیہ السلام ہمارے لیے نمونہ ہے کہ کوئی بیمار ہو جائے تو صبر کریں. اب آزمائش میں کرنا کیا ہے وہ انشاءاللہ اگلے جمعہ رکھوں گا, وہ چاہے کسی بھی قسم کی آزمائش سے ہم گزر رہے ہوں. تو یہ مثال ہے ایوب علیہ السلام, وہ لوگ جو بیمار ہیں,
اس کے علاوہ بھی نیک اور صالحین کی بیماری کے تذکرے جو ہے موجود ہے، یاد رکھیے آپ اس کو پڑھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. تو ہم کو بیماری میں صبر کرنا ہے، اس سے کہ اللہ گزارتا ہے، اور اللہ نے اپنے ایک نیک بندے کو، سب سے نیک بندوں میں سے ایک بندے کو، انبیاء سب سے نیک ہوتے ہیں، ان کو بیماری دے کر ہم کو ٹیسٹ کرا کے بتا دیا کہ دیکھو ہم نے ان کو گزارا اور یہ صبر کرتے رہے اللہ پر. یہ ہم کو کرنا ہے. آئیے اسی طرح جو آزمائشوں میں ایک آزمائش یاد رکھی جو ہوتی ہے رشتہ داروں کا، یا تو چھوٹ جانا یا تو گم ہو جانا یا آپ کو چھوڑ دینا. حالانکہ واقعہ گم ہونے کا ہے، لیکن دونوں میں وہی ہوتا ہے کہ انسان دوسرے سے دور ہو جاتا ہے. اور اس کی مثال ہے یعقوب علیہ السلام، جن کا ہونہار بے انتہا خوبصورت لڑکا جو ہے، اس کے ساتھ اس کے بھائیوں نے کیا سلوک کیا آپ سب جانتے ہیں، یوسف علیہ السلام کا واقعہ. لیکن اصل یعقوب کی آزمائش تھی علیہ السلام کی. کہ ایک باپ ہونے کے ناطے سوچئے کہ کیا آزمائش ہوتی اس باپ کے لیے، اس کا بیٹا ہو اور ابھی بس لڑکپن کو پہنچا ہو، اور اس کو اس کے بھائیوں نے گھمانے لے گئے اور بولے کہ بس جانور کھا گئے، خون میں ایک کپڑا بھگا کر لائے اور کہا یوسف کو جو جانور کھا گیا، اور لے جا کے سوکھے کنویں میں ڈال دیا. لیکن اس باپ پر کیا گزری ہے. یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ یوسف واپس آنے والے ہیں، نہیں جانتے ایسا نہیں تھے، چونکہ وہ خواب دکھایا جا چکا تھا نا، تو خواب دیکھ لیا تو کہا تھا یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا، شیطان چونکہ کھلا دشمن ہے، تو وہ جانتے تھے ہم ملیں گے. لیکن بیٹے کی جدائی، بیٹے سے دوری، وہ دوری آپ برداشت نہیں کر پا، اتنا صبر سے گزرے، اتنا پریشان ہوئے. اور روایتوں میں آتا آپ روتے تھے اپنے بیٹے کے لیے کہ آنکھیں چلی گئی، اب دکھتا نہیں تھا، بیمار ہو گئے، اب دکھنا بند ہو گیا. اور اسی وجہ سے دکھنا بند ہوا تو اس زمانے کے طبیب نے کہا کہ آپ اونٹ کا گوشت نہیں کھانا چاہیے، تاکہ وہ بیماری سے اس زمانے میں وہ آزمائے گئے. آنکھیں ضائع ہو گئی بیٹے کی محبت میں. تو آپ کا بھی اگر کوئی رشتہ دار گم ہو چکا ہے، یا گم تو نہیں ہوا، آج کل الگ ڈھنگ سے لوگ گم ہو جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، چاہے وہ بیٹے نے باپ کو چھوڑ دیا ہو، بیٹی باپ کو چھوڑنا چاہتی ہے اس لیے کہ اس کو کسی اور سے محبت ہے باپ سے زیادہ، یا رشتہ اپنی ماں کو چھوڑنا چاہتی ہے. تو یہ رشتہ داریاں بھی جب دور ہوتی ہے تو انسان پریشان ہوتا ہے. ٹھیک ہے وہ بولتا نہیں ہے کہ بھائی میں پریشان ہوں، لیکن یہ سب چیزیں محسوس ہونے والی ہے، سوچ میں آتی ہے، جسمانی طور سے فزیکلی نظر نہ آئے. تو یہ ٹیسٹ دیکھیے، ایک نبی گزرے ہیں، انہوں نے صبر کیا، انہوں نے صبر کے ساتھ اس مرحلے سے گزرے ہیں. تو آپ کا بھی یا ہمارا بھی کوئی رشتہ دار ایسا ہو جائے تو آپ کے واقعہ موجود ہے یعقوب علیہ السلام کا، اس واقعے کو یاد کیجئے، اللہ سے دعا کیجئے، صبر کیجئے. اور یہ آزمائش یاد رکھیے، ظاہر سی بات ہے اس بچے کی بھی آزمائش تھی یوسف علیہ السلام، لیکن یہاں ان کی بھی آزمائش ہے. آئیے تیسری آزمائش سے جو امت مسلمہ گزر رہی ہے، دنیا کے اکثر علاقوں میں گزرتی ہے، وہ ہے قید و بند کی آزمائش. مطلب ان کو اٹھا کر قید میں ڈال دیا جانا، چاہے وہ قید ایک مخصوص قید ہو کسی شہر کے اندر، یا ایسی قید جو خود شہر کو قید بنا دیا گیا آپ کے لیے. دنیا کے ایسے کئی علاقے جہاں مسلمان اپنے گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے، اپنے شہر سے باہر نہیں نکل سکتے، ایک مخصوص حد کے اندر ہی وہ زندگیاں گزارتے ہیں، تو وہ بھی قید ایک قسم. اب قید کا اگر معاملہ ہو اور اس آزمائش سے ہم گزر رہے ہیں تو ہم سے پہلے یاد رکھیں یوسف علیہ السلام اس آزمائش سے گزر چکے، بغیر کسی جرم کے آپ کو جیل میں ڈال دیا گیا. ایک طویل عرصے تک روایتوں میں آتا ہے آپ جیل کے اندر ہے، یاد رکھیں طویل عرصے تک یاد رکھیں. اور یعقوب علیہ السلام کے معاملے میں آپ 40 سال بعد اپنے والد سے ملے، یاد رکھیں. اگر آپ کو یہ جاننا ہے کہ وہ کب ملے اپنے والد سے، 40 ایئرز کے بعد اپنے والد سے ملے، اور پورا واقعہ سورہ یوسف پڑھی مل جائے گا. تو یہاں جو ہے جیل میں چلے گئے، زندگی ایک بڑا مرحلہ جیل میں گزارا، اور جیل کے اندر بغیر کسی کرائم کے اندر گئے. نوجوان یہاں بیٹھے ہیں، نوجوانوں سے خاص گزارش کروں گا اور ذمہ داروں سے بھی گزارش کروں گا، یوسف علیہ السلام کا واقعہ اپنے نوجوانوں کو ضرور سنائیں، اس کی تفسیر ہر نوجوان پڑھے، چونکہ ابھی ہمارا یہ ٹاپک نہیں ہے، لیکن وہ بے انتہا خوبصورت نوجوان، بے انتہا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے یوسف کو دنیا کی خوبصورتی کا ایک حصہ عطا کیا تھا، ایک حصہ بہت بڑا حصہ عطا کیا تھا. اب اس حصے کو اگر 1% بھی لے تو بلینز میں لوگ دنیا میں آئے اور آتے رہیں گے، ان کا اگر 1% بولے تو کتنے خوبصورت رہے ہوں گے، سمجھ رہا؟ بہت خوبصورت، دنیا کے سب سے خوبصورت حسین ترین انسان ہے، سمجھ رہا؟ اور ان کی خوبصورتی کی وجہ سے خاتون جو ہے ان کے اوپر عاشق ہو جاتی ہے، اور وہ کس طرح سے اپنی نفس کو بچا کے جیل میں پہنچ جاتے ہیں. وہ بچنے کے لیے جیل میں گئے، وہ آزمائش سے کی جو بری آزمائش عورتیں مجھ پہ نظر ڈالی، اللہ جیل میرے لیے بہتر ہے، اللہ تعالیٰ نے جیل میں ڈال دیا. تو نوجوانوں کے لیے عبرت ہے جو اپنی پاک دامنی کو کھونا چاہتے ہیں غلط کام کر کے. یوسف ایک نوجوان ہے جو اپنے پاک دامنی کو بچانے کے لیے جیل چلے گئے. پاک دامنی جو برکات لاتی ہے اور زنا جو نحوست اور بربادی قوم کے لیے لاتی ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں یاد رکھ، مطلب آپ سوچ بھی نہیں سکتے جو بے انتہا یہ بولا کرتی ہے. یاد رکھ صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کا ایک مشہور قول ہے، یاد رکھیں، وہ فرمایا کرتے تھے جب کسی قوم کو ہلاک اور برباد کرنا ہے تو اس کے اندر فحاشی اور عریانیت لا کے ڈال دی جاتی ہے. کسی قوم کو برباد کرنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ اس میں فحاشی اور عریانیت لا دی جاتی ہے. فحاشی مطلب نیوڈیٹی،
عریانیت، ننگ پن لا دیا جاتا ہے، اس کی وجہ سے وہ قوم زنا اور اسے مبتلا ہو جاتی ہے اور قوم کی قوم برباد ہو جاتی ہے. اور یہی ہتھیار ان کے زمانے میں عیسائیوں نے مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا تھا. اپنی عورتوں کے ذریعے انہوں نے پوری قوم کو برباد کرنے کی کوشش کی. تو تب انہوں نے کہا تھا کہ کسی قوم کو برباد کرنے کے لیے یہ فتنہ کافی ہے کہ اس کو فحاشی اور عریانیت کے اندر ڈال دیا جائے. تو یوسف علیہ السلام نمونہ ہے کہ اپنی عزت کو بچانے کے لیے جیل چلے گئے. تو نوجوانوں سے اور ان کی ذمہ داروں سے گزارش کروں گا، والدین سے، یوسف کا واقعہ ہر نوجوان لڑکے اور لڑکی کو سنائیں. اپنی پاک دامنی، اپنی عفت اور ان آزمائشوں سے انسان کیسے گزرے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. اسی طرح یاد رکھیے اگر تکلیفیں آپ کو پہنچ رہی دنیا میں کسی بھی طریقے سے، تو موسیٰ علیہ السلام آپ کے لیے مثال ہے کہ کافر بادشاہ سے بھی تکلیفیں پہنچی اور ساتھ میں خود کی قوم سے بھی تکلیف پہنچی. دو طرف موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچی. ادھر فرعون نے تکلیف دی نکلنے تک، ادھر قوم آنے کے بعد شرک کرنا شروع کر دی. پورا واقعہ آپ کو پتا. ادھر نکلے نہیں، ابھی سمندر سے ادھر پہنچے نہیں، قوم نے شرک چالو کر دیا بچڑے کی بات. تو دو طرف سے آزمائے گئے، اپنے لوگوں سے بھی آزمائے گئے اور کافر بادشاہ اور کافر قوم سے بھی آزمائے. تو موسیٰ علیہ السلام آپ کے لیے نمونہ ہے. دیکھیے کیسی زندگی تھی موسیٰ علیہ السلام، کیسے آزمائش سے گزرے. نوح علیہ السلام کو لیجیے. آپ کے حق بات کرنے کے بعد، اللہ کے نبی ہونے کے بعد، 950 سال دعوت دینے کے بعد، نوح علیہ السلام کی عمر 950 سال نہیں تھی. یہ تو خالی دعوت کا ٹائم تھا. اللہ نے کہا کہ نوح نے 1000 کو 50 سال کم، 950 سال تو صرف لوگوں کو دعوت دی، بلایا. اب عمر کتنی رہیں گی واللہ عالم، ہزاروں سال رہیں گے. اتنے سال تو خالی ڈیوریشن تھا بلانے کا. ایسا کوئی کہے کہ میری عمر 60 ایئرس ہے لیکن میں نے 30 سال نوکری کی، تو 30 سال تو میری عمر کا ایک حصہ ہے. عمر میری بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے. تو 950 سال تو صرف بلایا قوم کو، آؤ اللہ کی طرف. اور روایت میں آتا ہے روز قیامت ان کے ساتھ 70 یا 80 لوگ ہی ہوں گے. صرف 70 یا 80 لوگ ایمان لائے تھے آپ پر. مطلب 950 ایئرس میں ہر سال کا ایک آدمی بھی نہیں تھا. لوگ ان کو دیکھتے تو گلا جو ہے کپڑا ڈال دیتے آنکھوں پر، آنکھ بند کرتے، کوئی کانوں میں انگلیاں ڈالتا، سنتا نہیں، کو بھاگ جاتا نکل کر. اس کے بعد پھر آپ نے وہ بددعا کی تھی جو آپ سورہ نوح کے اندر پڑھ سکتے. تو یہ نبی جو ہے یہ اپنی قوم سے آزمائے گئے کہ آپ نے دعوت دی، حق کی طرف بلایا، لیکن کوئی آپ کی بات ماننے کو تیار نہیں تھا. تو حق پہ آپ بلا رہے ہیں، یہ آزمائش آپ کی کہ لوگ آپ کی بات نہیں مانتے ہیں اور آپ کو تکلیف پہنچاتے، پاگل، کاہن، مجنون کہتے ہیں. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی لے لے، پھر اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی لے. آپ اپنے باپ سے آزمائے گئے، آپ اپنی قوم سے آزمائے گئے، آپ وقت کے بادشاہ سے آزمائے گئے، صرف حق بات بولنے کے لیے کہ اللہ ایک ہے. اور ان چیزوں کی جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو، میں نہیں کروں گا یا میں نہیں مانتا ہوں، آپ سب طریقے سے آزمائے گئے. تو آپ کو سب سے پہلے تو والد نے گھر سے نکالا، تو گھر سے نکلنے کی آزمائش جب ینگ اور نوجوان تھے. اس کے بعد قوم نے جو ہے آپ کو آگ میں ڈالنے کی پلاننگ کی، یہ دوسری آزمائش. اور تیسری وقت کے بادشاہ سے آپ کا مناظرہ، اور اس کے بعد آپ کو شہر سے نکال دیا اپنے، اور آپ شہر سے نکل کے پھر دوسرے ملک سے. تو آپ کو ملک چھوڑنا پڑا اپنا، گھر چھوڑنا پڑا اپنا، جسمانی اذیتیں آپ کو پہنچی. پھر رب العزت نے اس کے بعد ان کا اپنے انداز سے ٹیسٹ لیا، اولاد نہ دے کر امتحان. ایک عمر کو پہنچ گئے تھے، بہت زیادہ عمر کو پہنچ چکے تھے. اللہ نے کہا ختنہ کرو. ختنے کا جیسی آپ کو حکم آیا تو آپ نے اپنے ہاتھ سے ختنہ کر لیا اپنی، اس لیے کہ اللہ کو حکم آیا میں کیسے رکوں گا. تو مختلف آزمائشوں سے بہرحال اپنی پوری لائف میں وہ گزرتے رہے. یاد رکھیں. تو یہ آزمائش آپ دیکھیے، ٹیسٹ دیکھیے کیسا ہے. بیوی سے دور رہنا، بچے سے دور رہنا. ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ لیجیے کہ کیسے ہاجرہ سے اور اسماعیل کو آپ نے ایک غیر آباد علاقے میں چھوڑ دیا، اس کے بعد آزمائش سے گزرے. اس کے بعد آپ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو اگر لے کہ کیسے آپ آزمائے گئے. حق بات کرنے پر آپ ہی کی قوم جس کی طرف آپ بھیجے گئے تھے اور جس میں سے آپ تھے، آپ خود یہود تھے، نسلاً مطلب جیو تھے، اور آپ ہی کی قوم کی طرف بھیجے گئے تھے. قوم نے آپ کو سولی پر چڑھانے کا منصوبہ بنایا. اللہ رب العزت نے آپ کی حفاظت کی اور آپ کو اٹھا لیا. تو کیسے آزما گئے. دیکھیں کتنا برا لگتا ہے نا، ایک آدمی نے اپنی قوم کے لیے سب کچھ کیا اور قوم اس کو مارنے پر تلی ہے. پھر آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال میں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے یتیمی سے آزمایا. بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا، یتیم ہوتے ہیں، اورفن ہوتے ہیں، تو بہت وہ بولتے ہیں ہمارے ساتھ کیوں. میں نے آپ کو پہلے ہی کہہ دیا، اللہ تعالیٰ جب آپ کو کم وقت میں زیادہ اجر دینا چاہتا ہے، آپ کے درجات بلند کرنا چاہتا ہے، تو یہ آزمائش ہی اس کا ایک طریقہ رہتا ہے. ورنہ نیکیاں آپ کتنی کر پائیں گے، الگ سے کر پائیں گے. جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے، یاد رکھیے. اللہ تعالیٰ کی وہ بس آدمی سمجھے اس چیز کو، اور اگر گناہ کر رہا ہے تو اپنی روش بدلے، اور نیکی کر رہا ہے تو آگے بڑھے، چھوڑے نہ، اس کو یاد رکھے. بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یتیمی سے آزمائے گئے، پھر فقر اور فاقے سے آزمائے گئے، بھوک اور پیاس سے، مال کی کمی سے ٹیسٹ کیے گئے. آپ یاد رکھیں. اور اس کے بعد یاد رکھیں پھر آپ نے دعوت دی، یاد رکھیں حق کی، تو آپ کو آپ کے گھر سے نکلنا پڑا. آپ کو مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت سے آپ آزمائے گئے. اس کے بعد مختلف جسمانی تکلیفوں سے آزمائے گئے کہ جب آپ مکہ میں تھے، یاد رکھیں، تو جب کسی نے آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو لا کر اونٹ کی غلاظت آپ کے اوپر رکھ دی. اتنا وزن اس کا کہ آپ اٹھ بھی نہیں پا رہے سجدے سے، اور کتنی دیر تک آپ سجدے میں نہیں پتا. پھر گھر پہ بات پتا چلی، آپ کی بیٹی بھاگتے بھائی فاطمہ، اور انہوں نے اس کو ہٹایا. تو آپ دیکھ رہے ہیں، تو آزمائش آپ کی وہ ہوئی. لوگوں نے آپ کو مجنون کہا،
پاگل اس کا ترجمہ کریں گے بالکل عام زبان میں، مجنون تھوڑا اچھا لفظ دکھتا ہے عربی میں بول کر، لیکن پاگل کہا، کاہن جادوگر کہا، آپ کو یاد رکھیے، شاعر کہا، مطلب ایک آدمی حق بات کر رہا ہے اس کو شاعری بول کے بات کو ٹال دی جا رہی، کتنے دکھ اور تکلیف ہوتی ہے۔ شہر سے نکلنا پڑا، رات کے اندھیرے میں چھپ کر جو ہے ہجرت کرنا پڑی، اور اس کے بعد بھی آزمائش رکی نہیں، پھر انہیں جنگی کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، مسلمانوں کو اور اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچائی، یاد رکھیے، دعوت کے کام میں اب لہو لہان ہوئے، یاد رکھیے، اسی طرح جنگ کے میدان میں اب لہو لہان ہے، یاد رکھیے، دعوت کے کام میں طائف میں ہوئے، جنگ کے میدان میں احد کے اندر ہوئے، آپ کا خون بہا، یاد رکھیے، بہت شدید تکلیفیں آپ کو آئی، دانت آپ کے شہید ہوئے، یاد رکھیے، اور کئی آزمائشوں سے آپ گزرے، اس کے بعد وہ فتح مکہ نصیب، اس کے بعد وہ کامیابی نظر آتی ہے۔ تو یہ بات میں آپ سے کہہ سکتا ہوں، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کوئی انسان اگر کامیابی پہ ہے تو بغیر آزمائش کے وہاں تک وہ نہیں پہنچا، یاد رکھیے، بغیر ٹیسٹ کے نہیں پہنچا۔ ان نوجوانوں کے لیے اس کے اندر عبرت ہے اور نصیحت ہے کہ جو آج ایزی منی، ایزی جاب، ہر چیز ایزی چاہیے ان کو، چونکہ ریلز اور شارٹ کے زمانے سے گزر رہے ہوں، تو ریلز اور شارٹ میں تو 15 سیکنڈ میں زندگی پوری گزر جا رہی ہے، 15 سیکنڈ 60 منٹ میں 60 سیکنڈ میں پوری زندگی گزر جا رہی ہے، تو لہٰذا ان کو لگتا ہے زندگی ایسی چلتی ہے۔ تو ان نوجوانوں کو سمجھنا چاہیے کہ دنیا میں کوئی چیز آسانی سے نہیں آتی ہے، والدین ان کو اس کی تربیت اور نصیحت کرے، جس کے بہت اچھی اچھی مثالیں خود ہو سکتی ہے، ایسے بچوں کو جو اس طرح کی ضد اور شرارتیں کرتے ہیں ان کو تجربات دے، ایسے تجربات زندگی میں دے تاکہ وہ سمجھے چیزیں آسانی سے نہیں ہوتی ہے۔ جو بچہ چاہتا ہے کہ 2 دن میں زندگی بدل جائے، آدھے گھنٹے بیماری ہٹ جائے، حالات بدل جائے، باپ غریب ہے تو مالدار بن جائے، اس کو ایک پودا لگانے کے لیے دے اور بولو روز دیکھو کتنی دیر میں بڑھتا اور مجھے 2 دن میں بڑا چاہیے فل، یہ جھاڑ جو تم نے لگایا ہے مجھے 2 ڈیز میں فل چاہیے، اس کو پھل بھی چاہیے، وہ لگائیں گا، روز انتظار کریں گا، 1 ہفتے تک تو اوپر بھی نہیں آتا ہے۔ ہاں اناج وغیرہ ہو تو 1-2 دن میں آ جاتے ہیں، نہیں بولا مجھے اس کا پودا چاہیے، اس کا آخری رزلٹ اس کے اناج چاہیے، پھر وہ کہیں گا نہیں یہ اتنا آسانی سے نہیں ہوتا ہے، مہینوں مہینے گزر جاتے ہیں، اس جھاڑ پہ محنت کرنا ہوتی ہے تو جھاڑ آتا ہے۔ تو بس یہی اصل زندگی ہے، یہ اصل زندگی ہے، اس کو ٹیسٹ دو زندگی کے، وہ سمجھ نہیں پائیں گا۔ اور نوجوانوں سے گزارش کروں گا، یہ ایزی کا جو چکر آ چکا ہے نا، ہر چیز آسانی سے، پیسہ آسانی سے، جاب آسانی سے، فلاں ہر چیز آسانی، مطلب وہ چونکہ وہ حالات ہی ایسے ہو گئے، اور پھر وہ اپنے بڑوں کو کوس رہے، باپ کو کوس رہے، ماں کو کوس رہے، کچھ نہیں کیے تم نے ہمارے لیے، کیا کیے، ہاں اتنے آزمائش سے گزر رہے، فلاں کو دیکھو، فلاں کو دیکھو، ہر آدمی الگ آزمائش سے گزر رہا ہے، بچوں اس کا ٹیسٹ الگ ہے، اس کی حالات الگ ہے، لیکن وہ بھی گزر رہا ہے، مالدار بھی گزر رہا ہے آزمائش سے اپنے بچوں کی، ایسا نہیں کہ وہ سکون میں، کیونکہ آپ کا بچہ اگر 1000 آپ کماتے تو 2000 کی ڈیمانڈ کر رہا ہے، تو اگر وہ 1,00,000 کماتا تو ان کا بچہ 2,00,000 کی ڈیمانڈ کر رہا ہے، تو وہ سوچ سب جگہ ایک جیسی ہے، اس سوچ کو بدلو۔ یہ سوشل میڈیا نے ان کے اندر یہ سوچ ڈال دی، دنیا میں ایسا حقیقت میں نہیں ہوتا ہے، دنیا بہت آزمائش سے گزرنے کے بعد ایک انسان کامیابی تک پہنچتا ہے، یاد رکھیے، اور یہی تو امتحان ہے، یہی تو امتحان ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے کیا فرمایا، وہ لوگ جو دنیا میں غربت کی زندگی گزار کر جاتے ہیں، چونکہ ٹیسٹ ہے غریبی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز قیامت غریب لوگ آدھا دن پہلے جنت میں داخل ہوں گے مالداروں سے، آدھا دن، اور آخرت کا 1 دن 1000 سال کا ہے، مطلب کتنے سال پہلے جنت میں جائیں گے؟ 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے مالدار لوگوں سے۔ کیوں یہ فیسلٹی دی جا رہی ہے؟ کیوں یہ مقام دیا جا رہا ہے؟ کیوں یہ سہولت دی جا رہی ہے کہ وہ 500 سال پہلے جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ دنیا میں ٹیسٹ کیے گئے ہے نا، اور آج کل کی جدید ماڈرن دور میں تو جن کے پاس مال و دولت نہیں، والدین بہت زیادہ ٹیسٹ سے گزر رہے ہیں، بچے کوس بھی رہے ان کو، کیا کرے تم نے حضرت، اتنی زندگی تمہاری گزر گئی، ہمارے لیے فلاں نہیں کیے، وہ سمجھ بھی نہیں پا رہے ان کے والد نے کیسے زندگی گزاری، کس دکھوں سے گزرا، کس مشکلوں سے گزرا، کس حد تک یہاں لایا، وہ ناشکر ہے اس میں الفاظ میں۔ تو بچوں سمجھ جاؤ، نوجوانوں سمجھ جاؤ، بڑوں کا بھی کام ہے ان کی تربیت کرے کہ ویسے سوال نہ کرے، لیکن ہوتا ہے پھر اس کے بعد بھی آزمائش سے انسان گزرتا ہے، یہ ٹیسٹ سے سب گزرتا ہے۔ تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کیوں یہ مقام دے رہا غریب لوگوں کو، ٹھیک ہے؟ اب غریب کون اگر آپ سوال کریں، یا امیر کون، میں آپ کو بتاتا ہوں، میں اپنے طرف سے ڈیفینیشن دے رہا ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں آج کے دور میں اگر جو کھانا آپ کھانا چاہتے ہیں، خرید کے کھا سکتے تو آپ مالدار ہیں، آپ غریب کی لسٹ میں نہیں آتے۔ اتنی بڑی نعمت اللہ نے دی کہ اتنا پیسہ دیا، جو کھانا چاہتے خود خرید سکتے ہیں تو آپ امیر ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں میری بات سننے والوں میں سے کوئی بھی ایسا نہیں کہ جو دل چاہتا ہے وہ نہیں کھا سکتا ہے، کچھ نہ کچھ چلے جسم کاٹ کے صحیح لیکن جمع کر لیتا ہے۔ ہم نہیں، غریب وہ ہے، یاد رکھیے، جو کھانے کو بھی ترس رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ رہنے کو بھی ترس رہا ہے، وہ پہننے کو بھی ترس رہا ہے۔ ہم کو تو یہ سب دیا نا اللہ نے، بہت بڑی نعمت ہے، یاد رکھے۔ تو غریب نہیں، ہم مالدار ہیں ماشاءاللہ، لیکن غربت ہے، اس کی حقیقت یاد رکھیے، اس کے اثرات یاد رکھیے، اس سے لوگ پریشان ہوتے ہیں، یاد رکھیے، اس سے بیماریاں اور دکھ تکلیفیں کتنی آتی ہیں۔ تو یہ سب ٹیسٹ سے یاد رکھیے جس سے ہم گزریں گے۔ نوجوانوں سے گزارش کروں گا، کامیابی تک پہنچنا ہے تو انت تک محنت کرنے والے بن جاؤ، آزمائشوں سے گزرنے کے لیے تیار ہو جاؤ،
اگر تم اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ مجھے صلاحیت دے، طاقت دے، تو اللہ تعالیٰ تم کو نئے نئے ٹیسٹ سے گزارے گا، جب وہ تم کو وہ صلاحیت اور اس مقام تک پہنچاؤں گا۔ تم کیا لگتا ہے، ہم کیا لگتا ہے ہاں بس صلاحیت دے تو یوں آگے، تعلیم دے تو یوں آگے، نہیں۔ اگر کوئی نوجوان نہیں چاہتا ہے کہ وہ تعلیم میں آگے بڑھے، اس کو محنت کرنا پڑے گی تعلیم کے شعبے میں۔ کوئی حلال رزق کمانا چاہتا ہے تو محنت کرنا پڑے گی حلال رزق کے شعبے کے اندر۔ یہ نہیں کسی پہ ڈیپینڈ رہے، کسی کی جان پہچان سے چلا جائے، فلاں کرے، 2 نمبر کا کام، ایزی منی کے چکر میں حلال حرام کی تمیز نہیں۔ یہ سب چیزوں کو یاد رکھیے، ہم کو سمجھتے ہوئے کام کرنا ہے۔ تو لہٰذا آزمائش ہر جگہ لگی، یاد رکھیے۔ انبیاء آزمائے گئے، چونکہ نیک لوگ تھے، سب سے زیادہ آزمائشیں ان کی۔ اس کے بعد دیگر صالحین کے اللہ رب العزت نے یاد رکھی مختلف قسم سے آزمائشیں کی۔ اور جب اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈالتا ہے قوموں کو، قومیں کیوں آزمائش میں مبتلا ہوتی ہے، اس کی 2 وجہ ہو سکتی ہے۔ پہلی وجہ، اللہ تعالیٰ ان کو درجات ان کے بلند کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ہائر گریڈ دینا چاہتا ہے کم وقت میں، تو اللہ ان کو ٹیسٹ لیتا ہے۔ عجیب و غریب امتحانات کہ اگر ان کی ایمانی کیفیت اور قرآن و سنت کا علم نہ ہو تو نعوذ باللہ لوگ یہ کہہ دیتے، اور میں نے خود سنا پچھلے سال میں جو حالات گزرے کچھ بھائیوں پر ہمارے دنیا کے اندر، یہ کہتے لوگوں کو سنا ہے کہ اللہ نے سننا بند کر دیا، نعوذ باللہ، یہ غلط الفاظ تھے، لیکن انہوں نے جو تکلیفیں اور دکھ لوگوں کے دیکھے تو ان کو لگا اللہ تعالیٰ نے سننا چھوڑ دیا ہے۔ نہیں، ویسا نہیں۔ اگر وہ ایمان والے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ آزمائش دے کر ان کو کامیاب کر دیا دنیا اور آخرت میں۔ ہاں، ٹیسٹ تو ہمارے لیے بن گئے ہو، آزمائش تو ہمارے لیے بن گئی کہ ہم کیا کر پائے ان کے، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو لہٰذا اگر وہ ایمان والے ہیں